کیا سوچ رہے ہیں مظفر؟ میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں ابھرتے مظفر صاحب کے عکس کو دیکھتے ہوئے خاصی ناگواری سے سوال ہوا تھا۔ مظفر شیرازی بمشکل حال میں لوٹے۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ سن نہیں رہے، محض سننے کا تاثر دے رہے ہیں۔ کلینزنگ لوشن کو چہرے پر اچھی طرح پھیلانے کے بعد سائرہ بیگم نائٹ گاؤن کی ڈوریاں کستی بیڈ کی طرف چلی آئی تھیں۔ ان کے لہجے میں خفگی اور ناگواری کا تاثر تھا۔ آخر سارا کا سارا وقت آپ کہاں کھوئے رہتے ہیں؟ 3 سال ہو گئے ہیں اس حادثے کو۔ دور مکنون تک اب بہتر ہونے لگی ہے، لیکن اگر کسی کی حالت ابھی تک نہیں بدلی تو وہ آپ ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک بار پھر تلخ ہو گئیں۔ ردا کی شادی سے متعلق کتنے معاملات تھے جو وہ شوہر کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی تھیں۔ بعض معاملوں میں ان کی رائے درکار ہوتی تھی، مگر مظفر صاحب تو جیسے دن بہ دن ہر چیز سے لاتعلق ہوتے جا رہے تھے، اور ان کی یہ کیفیت وہ کئی ماہ سے نوٹ کر رہی تھیں۔ گو کہ پہلے وہ کوئی خاص سوشل انسان نہیں تھے، مگر اس قدر تنہائی پسند اور گوشہ نشین بھی نہیں تھے جتنے کہ اب ہو گئے تھے، بلکہ اب تو اکثر سب کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے بھی ان کی غیر موجودگی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ شروع میں وہ خود نہ سمجھ سکیں کہ کیا مسئلہ ہے، مگر جوں جوں غور کیا معاملے کی سنگینی کا ادراک ہوتا گیا اور انہیں اندازہ ہونے لگا کہ کوئی دشواری نہ رہی۔ مظفر صاحب کا مسئلہ اصل میں کیا اور کون ہے؟ جس فکر نے ان کے شوہر کو دن رات الجھائے رکھا تھا، درحقیقت وہی فکر اب ان کے حواسوں پر سوار ہونے لگی تھی۔ خاص طور پر افروز بیگم نے جس طرح اس کا نام سیف اور اکرما کے ساتھ لیا تھا، وہ انہیں سوچ میں ڈال گیا تھا۔ گو کہ دونوں کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں کہہ کر وہ خود کو اطمینان دلا رہی تھیں، مگر ذہن دل کے کچھ گوشوں میں سے یہ اندیشہ سر اٹھا رہا تھا کہ دور مکنون سے مظفر شیرازی اور ان کی والدہ کی ہمدردی کسی اور ہی رنگ میں نہ پروان چڑھنے لگے۔ لہٰذا پچھلے 2 دنوں میں انہوں نے اس بارے میں بہت سوچا تھا۔ افروز ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، دور مکنون کا اس گھر سے جانا میری زندگی اور گھر کے سکون کے لیے واقعی ناگزیر ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے گھر کے لڑکوں سے منسوب کرے یا خود اس کا حسن اس گھر کے لڑکوں کو مرعوب کرے، بہتر ہے کہ میں اس گھر سے باہر اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھ لوں۔ ان کی سوچ بچار کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اور ابھی وہ اسی سلسلے کی تمہید کے طور پر مظفر صاحب کے پاس آ بیٹھی تھیں۔ ارادہ تو نارمل انداز میں گفتگو کرنے کا تھا، مگر مظفر صاحب کی عدم توجہی پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھلا گئی تھیں۔ جملہ کچھ ایسا سخت نکلا تھا لبوں سے کہ مظفر صاحب نے بے ساختہ گلاں آمیز نظروں سے یوں دیکھا جیسے ان سے بھلائی کی کوئی امید ہی نہ رکھتے ہوں۔ غور کرو تو حالت تو تمہاری بھی نہیں بدلی سائرہ۔ تم آج بھی 3 سال گزرنے کے باوجود اتنی ہی کٹھور ہو اس کے لیے۔ انسان چند دن ایک جانور کو بھی پالتا ہے تو اس سے مانوس ہو جاتا ہے، وہ تو پھر انسان ہے۔ وہ بڑے دکھ سے کہہ رہے تھے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مگر انسان جب جانور پالتا ہے تو اسے وہ اپنی خوشی سے خرید کر لاتا ہے، جبکہ یہ میرے گلے ڈال دی گئی خواہ مخواہ کی ذمہ داری ہے جسے آپ میرا فرض گرداننے لگے ہیں۔ لفظ پالتا پر زور دیتے ہوئے وہ ایک بار اصل موضوع سے ہٹ گئی تھیں۔ مظفر صاحب کی حمایت اور محبت ان کا خون جلا کر رکھ دیتی تھی۔ تم اگر سچے دل سے سوچو گی تو یہ تمہیں فرض عین ہی لگے گا۔ ایک تو بے آسرا بچی ہے، پھر پہاڑ جتنا دکھ اٹھا کر تمہاری امان میں آئی ہے۔ تم تو گھر کے دروازے سے کسی غریب فقیر کو خالی ہاتھ جانے دینا ناپسند قرار دیتی ہو۔ پھر یہ تو تمہارا خون ہے۔ نہیں، یہ میرا خون نہیں، یہ آپ کی دوست کی اولاد ہے۔ وہ گورائی تھی گویا۔ چلو تمہارا نہ سہی، تمہاری بہن کے جگر کا گوشہ تو ہے نا۔ مہذب اسلام کی روح سے اگر والدہ حیات نہ رہے تو خالہ کی خدمت سے ماں کی خدمت کا ثواب حاصل کیا جاتا ہے۔ اتنا بلند رتبہ ہے خالہ کا، ماں کی نائب ہوتی ہے وہ، اتنا اونچا منصب ہے اس کا۔ وہ انہیں قائل کرنے کی خاطر ایک بار پھر صحیح لا حاصل کر رہے تھے۔ تقریباً ہر دوسرے تیسرے ہفتے ان دونوں کی اس موضوع پر بحث ہوتی تھی، اور ہمیشہ ہی نتیجہ خیز ثابت نہ ہونے کے باوجود اگلی بار دونوں پھر ایک دوسرے کو سمجھانے کی جدوجہد میں لگ جاتے۔ سائرہ بیگم کا ایک ہی موقف تھا کہ دور مکنون نہ ان کی ذمہ داری ہے اور نہ ہی وہ اس سے کوئی رشتہ ماننے کو تیار تھیں، جبکہ ان کے برعکس مظفر صاحب کا مطمع نظر ان کے قطعاً برعکس تھا۔ وہ نہ صرف دور مکنون کو اپنی ذمہ داری مانتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی چوتھی بیٹی کا درجہ دے رکھا تھا۔ اوہ پلیز، انہوں نے بیزاری سے یکدم ہاتھ اٹھا کر مظفر صاحب کو مزید کچھ کہنے سے روکا۔ اسلام کیا کہتا ہے مجھے پتہ ہے، مگر میں آپ کی طرح نہیں کہ برائے اولاد کو اپنا جگر گوشہ مان لوں۔ آپ تو اکرما اور عبید کو بھی سیف کی جگہ دے سکتے ہیں، مگر میں نہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ ہے سیف۔ اسی طرح میری صرف 3 بیٹیاں ہیں۔ سائرہ بیگم نے 3 پر خاصا زور دیتے ہوئے کہا۔ یاد کرو تمہاری 3 نہیں 6 بیٹیاں تھیں۔ یکدم مظفر صاحب بہت دکھ سے کہہ اٹھے تھے۔ سائرہ بیگم ان کی بات پر کرنٹ کھا کر مڑی۔ 2 پیدا ہوتے ہی مر گئی تھیں، جبکہ تیسری مردہ پیدا ہوئی تھی جسے اپنے ہاتھوں دفنایا تھا آپ نے۔ پھر اب گڑے مردے کیوں کھا رہے ہیں؟ اب تو گویا تلووں سے لگی اور سر پر بجھی تھی۔
اپنی زندگی کے اس تلخ اور پردرد باب کو وہ ہمیشہ کے لیے بند کر چکی تھیں، جو ان کے لیے تلخ اور پردرد تھا، کیونکہ ان کے لیے مردہ بیٹی کی پیدائش بھی زندہ بیٹی کی پیدائش کی طرح تھی۔ دونوں میں ہی ان کے لیے صرف دکھ ہی دکھ تھا۔ وہ جس قدر اولاد نرینہ کی خواہاں تھیں، قدرت نے اسی قدر تواتر سے بیٹیاں عطا کی تھیں انہیں۔ زارا کی پیدائش کے بعد زحا کی دنیا میں آنے پر وہ پہلی بار اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکیں، اور پھر اس کے بعد تو گویا بیٹیوں نے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا۔ ایک کے بعد دیگرے ان کے یہاں 2 لڑکیاں جنم لینے کے چند گھنٹوں بعد انتقال کر گئیں، اور یہ دیکھ کر مظفر شیرازی کی سانس رکنے لگی کہ بیٹیوں کے انتقال سے زیادہ ان کی پیدائش پر وہ دھاڑے مار مار کر روئی تھیں، اور جب چند گھنٹوں بعد انہیں بچیوں کے انتقال کی خبر ملی تو وہ یوں چپ ہوئیں جیسے اب کبھی نہ روئیں گی۔ بیٹیوں کے لیے سائرہ کی ناپسندیدگی ان پر عیاں تھی، مگر وہ اس قدر کٹھور اور سنگ دل ہوں گی ابتدا میں انہیں احساس نہ ہو سکا تھا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نیچر کو سمجھتے گئے۔ کبھی کبھی تو وہ انہیں گوشت پوش میں ڈھلا کوئی ایسا چٹانی پتھر لگتی تھیں جسے تراشتے تراشتے ان کی انگلیاں فگار ہونے لگی ہوں۔ ردا کچھ عرصے کے بعد دنیا میں آئی، اور اس کے بعد نہ جانے کیسے ان کا دل اس کے لیے نرم ہو گیا۔ کچھ یہ بھی تھا کہ اس گھر میں کئی سال بعد کوئی چھوٹا بچہ آیا تھا، اور کچھ وہ تھی بھی اس قدر معصوم کہ ان کا دل اس سے ناراض نہ رہ سکا۔ زارا تو خیر پہلی اولاد تھی، جبکہ زحا کی آمد پر ان کی ہمت ٹوٹی نہیں تھی، لہٰذا پھر یہ تینوں بچیاں ان کے گلشن کے پھول بن کر کھلنے لگی تھیں۔ تاہم دل میں ابھی بھی بیٹے کی خواہش اسی طرح زوراور تھی۔ 5 بیٹیوں کے بعد اب وہ صرف اولاد نرینہ کی خواہش مند تھیں، اور جب ڈاکٹر نے انہیں ایک بار پھر خوشخبری سنائی تو انہوں نے وہیں تہیہ کر لیا کہ اگر اس بار الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں لڑکی کا پتہ چلا تو وہ اسی وقت ابارشن کرا لیں گی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا خوف مظفر شیرازی کی راتوں کی نیند اڑائے ہوئے تھے۔ یہ چھٹی بار تھا کہ ان کے یہاں پھر لڑکی ہونے والی تھی۔ ان کی گائناکالوجسٹ ان کے جنون سے واقف تھی، اس لیے انہوں نے اس کے بجائے دوسری ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ کرایا۔ کیا موت کی ویرانی ہوتی ہے جو اس روز انہیں اس زندگی کی نوید پر محسوس ہوئی تھی۔ پھر اس حمل کو ضائع کرنے کی ان کی تمام کوششیں کر ڈالیں، مگر کوئی کاوش برآور نہ ہو سکی۔ کچھ بھی تھا وہ مظفر شیرازی کے علم میں لا کر یہ قتل نہیں کر سکتی تھیں، تاہم وہ کسی بھی طرح ان کی نظروں سے بچ نہ سکیں۔ البتہ دواؤں اور غذاؤں سے خود کو روک رکھ کر انہوں نے اپنی صحیح ضرور کی، اور پھر ایک دن انہیں حسب منشا خبر ملی کہ ان کے ہاں ایک مردہ بچی نے جنم لیا ہے، اور اب وہ سپرد خاک کر دی گئی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش تک پیدا نہ ہوئی، اور یوں یہ باب سیف کی پیدائش پر خود بند ہو گیا۔ مگر آج کئی سال بعد شوہر کے منہ سے یہ ذکر گویا ان کی تلخ یادوں کو تازہ کر گیا تھا۔ کیا تمہیں وہ یاد نہیں آتی؟ مظفر صاحب بڑی آس اور دکھ سے سوال کر رہے تھے۔ سائرہ بیگم نے منہ پھیر کر سائڈ ٹیبل پر پڑا میگزین اٹھا لیا۔ نہیں، لہجہ قطعیت سے بھرپور تھا، مگر مجھے وہ بہت یاد آتی ہے۔ تم نے اسے دیکھا نہیں تھا؟ کیسا فرشتوں کا سا تقدس تھا اس کے چہرے پر۔ مظفر صاحب جیسے پھر سے کہیں کھو گئے تھے۔ ان کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ ان کے کھوئے کھوئے پرسوز لہجے میں کوئی بات تھی۔ سائرہ چونک کر ان کی طرف مڑی۔ مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی مظفر، بیٹیاں تو ہماری ردا سے پہلے بھی 2 بالکل نارمل پیدا ہو کر انتقال کر گئی تھیں، مگر آپ کو ہمیشہ چھٹی بیٹی ہی کیوں یاد آتی ہے؟ جبکہ اسے تو آپ نے سانس لیتے بھی نہیں دیکھا تھا، اس نے تو زندگی کی کوئی امید بھی نہیں دکھائی تھی آپ کو، پھر آپ ہر بار اسے ہی کیوں یاد کرتے ہیں؟ کسی قدر حیرت سے گویا ہوئی تھیں۔ مظفر صاحب نے بلا ارادہ نظر اٹھا کر ان کے سوالیہ چہرے پر جمائی، اور جب بولے تو سائرہ بیگم کو حیرت کے سمندر میں ڈبو گئے۔ اسی لیے کہ اسے تم نے مجھ سے چھینا تھا سائرہ، وہ 2 بچیاں تو خدا کی رضا سے دنیا میں آ کر گئی تھیں، مگر اس آخری پر تو تم نے اس دنیا میں زندہ نہ آنے دینے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، اور تمہارا وہ جنون ہم سے ہماری بیٹی چھین کر لے گیا۔ آج 20 سال بعد مظفر صاحب نے ان کے اس سوال کا جواب دے دیا تھا جو کئی سال سے ان سے پوچھ کر وہ تھک گئی تھیں، اور آج جواب ملا تو وہ کتنے ہی ثانیے پلک جھپک نہ سکیں۔ تو گویا مظفر میرے ہر اقدام سے باخبر تھے، ان کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا، اور ادھر وہ کہہ رہے تھے، اور آج قدرت نے در مکنون کی شکل میں مجھے میری بیٹی لوٹا دی ہے، تو میں کس طرح طرف نگاہ کروں؟ اور پلیز سائرہ، تم بھی ان خود ساختہ نفرتوں سے باہر آ جاؤ جن 2 لوگوں نے تمہارے جذبے پامال کیے، جو تمہارے تئیں تمہارے مجرم تھے، وہ منو مٹی تلے جا سوئے ہیں۔ مردوں کو تو غیر بھی معاف کر دیا کرتے ہیں، تم تو پھر بہن ہو صوفیہ کی، مگر اگر پھر بھی تم ان دونوں کی طرف سے دل صاف نہ کر سکو تو کم از کم در مکنون کو تختہ مشق نہ بناؤ، اس کا کوئی قصور نہیں، ایک بار پیار کی نظر سے دیکھو اسے، یقین مانو تمہارا دل اپنے پیار سے منور کر دے گی وہ۔ مظفر شیرازی کہہ رہے تھے، اور انہیں سنتے ہوئے سائرہ بیگم سوچ رہی تھیں کہ واقعی انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔
اس لڑکی کے لیے ان کے شوہر کے دل میں جو پدرانہ جذبات پیدا ہو رہے ہیں، ان کے نتیجے میں کہیں اسے شیرازی ولا کا ہی مستقل مکین نہ بنا دیا جائے، اور ایسا قطعاً انہیں قبول نہ تھا۔ ان کی بلا سے اسے کوئی جنت الاٹ کر دی جاتی، مگر وہ جنت شیرازی ولا ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ رات کو اسی فکر سے نیند نہیں آئی، لہٰذا صبح آنکھ بھی معمول کے مطابق نہیں کھل سکی تھی۔ گو کہ مظفر صاحب بھی شب بیداری کا شکار رہے، مگر ان کا تفکر سائرہ بیگم کی تشویش سے قطعی متضاد تھا۔ ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی بیڈ پر لیٹے دو افراد کی فکرات اور خواہشات ایک دوسرے کی ضد تھیں۔ جس وقت وہ باہر لاؤنج میں آئیں، گھڑی کی سوئیاں دوپہر 12 بجنے کی اطلاع دے رہی تھیں۔ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی دور مکنون نیچے کارپیٹ پر چوکڑی مار کر بیٹھی ردا کے سر میں تیل لگا رہی تھی۔ کچن سے کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی تھی، گویا دور مکنون نے لنچ کے لیے کچھ نہ کچھ برنر پر چڑھا رکھا تھا۔ اس کے آنے کے بعد انہیں واقعی گھرداری کی طرف سے اب کوئی فکر نہ رہی تھی۔ وہ پرخیال نظروں سے دور مکنون کو دیکھتی اس کے مقابل رکھ کے صوفے پر آ بیٹھیں، جو اس وقت اپنے کام میں منہمک تھی۔ کیا بات ہے میمی، آج بہت دیر سوئیں آپ؟ ردا کے کہنے پر اس نے ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ رات دیر سے نیند آئی تھی۔ اینی وے، اماں کہاں ہیں؟ وہ اوپر عبید بھائی کی کال ریسیو کر رہی ہیں۔ اپنے آنے کا کچھ بتایا اس نے؟ پتہ نہیں، مجھ سے زیادہ لمبی بات نہیں ہوئی ان کی۔ ویسے سدرا بھابی کہہ تو رہی تھیں کہ پروگرام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا مطلب کوشش کر رہے ہیں؟ اب تک تو انہیں فائنل کر لینا چاہیے تھا، آخر کو ٹکٹ وغیرہ بھی تو ارینج کرنے ہوں گے۔ کیا کہہ سکتی ہوں، ردا نے ان کے تبصرے پر محض کندھے اچکا دیے تھے۔ اینی وے، تمہاری تیاریاں تو مکمل ہو گئی ہیں نا؟ ڈریسز تو سارے بن گئے ہیں نا؟ وہ پوچھ ردا سے رہی تھیں، جبکہ ان کی نظریں کسی خیال کے تحت دور مکنون پر جمی تھیں۔ گھنے سلکی بالوں کو اس نے لاپرواہی سے بینڈ میں جکڑے رکھا تھا، تاہم پھر بھی کئی لٹیں اس کی ملکوتی حسن والے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ سیاہ مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ سونے چہرے پر کوئی خاص تاثر تھا جو سائرہ شیرازی کی موجودگی ہمیشہ ہی اس چہرے پر نظر آتا تھا۔ سائرہ آج تک اس تاثر کی توجیہ سمجھ نہ سکی تھیں۔ اب انہیں کیا معلوم کہ ان کی صورت میں اسے اپنی ماما نظر آتی تھیں، ان کی آواز میں اسے اپنی ماما کی آواز سنائی دیتی تھی۔ درحقیقت ان کی موجودگی اس کے لیے کتنی سکون بخش تھی، انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس زرور کو کشید کرنے میں اتنی محو ہو جاتی کہ ان کے ذہن میں بجھے تیز صفت الفاظ اور جلتی نظریں بھی اس پر اثر نہ کر پاتی تھیں۔ ان کا وجود اس کے لیے ماما کے ایلیوژن میں ڈھل جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے سنتے ہوئے اور گاہے گاہے اس پر نظر ڈالتے مسرور سی ردا کے سر میں تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی، جبکہ سائرہ بیگم اس وقت اس کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لے رہی تھیں اور دل ہی دل میں افروز جہاں سے قائل ہو رہی تھیں۔ کاٹن کے سادہ سوٹ میں بنا میک اپ، بغیر جولری کے بھی وہ ٹھیک ٹھاک ہوش اڑانے کے لائق ہے، تو اگر واقعی اس کا میک اوور کرا لیا جائے تو جلد ہی کوئی اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ اس کا ذہن تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ ہاں، بس اس کا ماضی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے اپنے تئیں فیصلہ کیا۔ مگر اس کا ماضی، اسے اگر ہم چھپا بھی لیں تو کیا یہ بھی کوآپریٹ کر سکے گی؟ انہیں نئی فکر نے ستایا تھا، خاص طور پر اس کے فٹس جو اسے اکثر پڑتے ہیں، اور مردوں سے اس کا دہشت زدہ ہو جانا۔ ان سب معاملات کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے ہینڈل ہوں گے؟ اگر بعد میں اس کے سائیکو بیہیویئر سے کسی کو اس کے ماضی کا پتہ چل گیا، جیسے کہ اکرما کو اس روز کچھ اندازہ ہو گیا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ کئی بڑے بڑے سوالیہ نشان تھے جو ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک پل میں جو اس کے خیرہ کن حسن سے امید کی لو جگمگائی تھی، وہ ان تمام سوالیہ نشانات سے دھندلا سی گئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر خود سے سوال جواب کر رہی تھیں۔ چائے، اپنے خیالات سے وہ اس وقت چونکی جب دور مکنون چائے کا کپ ہاتھ میں لیے چلی آئی۔ وہ اپنے دھیان سے باہر آئیں اور بے خیالی میں ایک بار پھر اس کو گہری نظروں سے دیکھا تو وہ نروس سی ہو گئی۔ میمی خالہ چائے، چہرے پر آئی لٹیں کان کے پیچھے کرتی وہ اب واقعی پریشان ہونے لگی تھی۔ تھینکس، کپ لیتے ہوئے ان کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ دور مکنون جیسے شدر سی رہ گئی۔ گزرے 3 سالوں میں آج پہلی بار ان کے لبوں سے یہ لفظ اس کے لیے ادا ہوا تھا۔ یہاں بیٹھو۔ دوسرا حملہ اور بھی خطرناک تھا، وہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ میں نے کہا نا یہاں بیٹھو۔ اب کہ انہوں نے اپنی طرف بے یقینی سے دیکھتی دور مکنون کو قدرے تحکم سے کہا تو وہ میکان کے انداز میں جھٹ ان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ردا کی شادی میں زیادہ وقت نہیں رہا۔ زحا نے تمہارے لیے جو ڈریسز بنوائے ہیں تمہیں پسند ہیں؟ وہ تمہید کے طور پر سوال کر رہی تھیں۔ دور مکنون پر تو جیسے شادی مرگ طاری تھا، محض سر ہلا کر رہ گئی۔ اچھی بات ہے، شوز اور جولری بھی لے لینا۔ ان کا انداز حکمیہ تھا، اور وہ اس قدر مروب تھی کہ یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ شوز تو دوحہ خرید چکی ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور سوچیں کہ ہم تمہارا خیال نہیں رکھتے۔ یہ شادی کا گھر ہے، یہاں زحا، زارا اور ردا کے ان لاز کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ اسی ہفتے زارا آ رہی ہے شارجہ سے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم اپنے حلیے اور رویے میں تھوڑا چینج لاؤ۔
وہ اب اپنے مطلب کی طرف آ رہی تھیں۔ دور مکنون نے کچھ سمجھتے انہیں حسب معمول بڑی عقیدت سے دیکھا۔ چہرہ اس کی ماما کی صورت کی مشابہت رکھتا تھا اور اسی لیے بہت بڑی بات تھی۔ ایجوکیشن تمہاری دوبارہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور تمہاری طبیعت بھی پہلے سے کافی بہتر ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ردا کے بعد تمہاری ذمہ داری سے بھی فارغ ہو لیا جائے۔ مظفر نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے، سو اسے اٹھانا بھی مجھے ہی ہے۔ جملے تھے یا بہت سارے پتھر جو اس پر ایک ساتھ لڑکائے گئے تھے؟ وہ تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارا بیگم نے یکدم بے حد ناگواری سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر شہادت کی انگلی سے اسے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ، ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں۔ دور مکنون پوری جان سے کانپ گئی، بے اختیار نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ لاؤنج میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، ناچار اسے دوبارہ بیٹھنا پڑا۔ ایک بات سمجھو لڑکی، زندگی ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتی ہے، انسان کی بھلائی گر کر دوبارہ کھڑا ہو جانے میں ہی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی جبکہ دور مکنون کا دل صدائی لگا رہا تھا، مگر کیا نظروں سے گر کر دوبارہ کھڑا ہو جا سکتا ہے؟ ساری انگلیوں کی طرح تمام انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ مظفر بھی ایک مرد ہیں جنہوں نے نہ صرف تمہیں پناہ دی، عزت دی، بلکہ اپنی بیٹیوں کی طرح تمہاری ذمہ داریاں بھی اٹھائی ہیں۔ میری بیٹیاں بھی ماشاءاللہ اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ خوش ہیں۔ آصف بھی انشاءاللہ ردا کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ اگر دنیا میں کچھ راسکل مرد عورت کو بے حرمت کرتے ہیں تو ان سے کئی گنا زیادہ تعداد ایسے مردوں کی ہے جو عورتوں کو سیکیورٹی دیتے ہیں۔ اپنی بات کہہ کر ایک ثانیے کے لیے انہوں نے اسے دیکھا تو ان کا معافی الضمیر سمجھ کر یکدم بے حد ہراساں نظر آ رہی تھی۔ جو ہوا اسے بھول کر آگے بڑھو۔ بات جتنی اچھی اور آسان تھی، لہجہ اسی قدر ہمدردی اور محبت سے عاری تھا، اور اس نصیحت پر عمل کرنا اس کے لیے سورج ہاتھ پر اتارنے جیسا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ یہاں آنے والے کسی بھی شخص کو تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنا بیہیویئر نارمل کرو اور زندگی کی اس حقیقت کو سمجھو اور قبول کرو کہ تمام مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، اور بالخصوص میرے گھر میں کوئی بدقماش انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ یوں بھی یہ عورت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مرد کو کتنا مارجن دیتی ہے۔ ان کے الفاظ تھے کہ کنداری۔ دور مکنون نے تڑپ کر زخمی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ تمہارا کیس بہرحال اس سے الگ تھا۔ بات ختم کر کے اٹھتے اٹھتے وہ جیسے آخری تیر اس کے سینے میں اتار گئی تھیں، اور ابھی وہ اپنے بے جان جسم کو گھسیٹ کر کچن میں لے جانا چاہتی تھی کہ بیرونی دروازے سے داخل ہوتے اکرما کی آواز نے اسے متوجہ کر لیا۔ السلام علیکم چچی جان۔ وعلیکم السلام۔ اس کے خوشگوار سلام کے جواب میں ادھر بھی خوش دلی تھی۔ دور مکنون نے حسرت بھری نظر سے سائرہ بیگم کو دیکھا، جن کا لہجہ اکرما سے محو گفتگو ہوتے ہوئے کس قدر بدل گیا تھا۔ اکرما نے ایک نظر اس پر ڈالی تو یکدم کسی ناخوشگوار تبدیلی کا احساس ہوا۔ سنو اکرما، باہر سے گھر آیا ہے، اس کے لیے پانی لے کر آؤ۔ اسے مرے مرے قدموں تک کچن کی طرف جاتا دیکھ کر انہوں نے تحکم سے اسے پکارا تھا۔ ذرا دیر پہلے والی نرمی اب لہجے میں مفقود تھی۔ جی۔ مڑی ہوئی پلکوں کو جھکائے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ اکرما ناگواری محسوس کر کے باوجود کچھ نہ کہہ سکا۔ ذرا دیر بعد وہ پانی لے کر چلی آئی تھی۔ اس کی گہری نظریں دور مکنون کے چہرے پر نہ جانے کیا کھوج رہی تھیں۔ وہ نگاہ چراتی واپس پلٹ گئی۔ زندگی میں سب کچھ بھلا کر کیا آگے بڑھنا واقعی اتنا آسان ہے جتنا میمی خالہ نے سمجھ لیا ہے؟ دیواریں کمزور ہونے لگیں یا ڈھہ جائیں تو مرمت کر کے انہیں دوبارہ مضبوط کیا جا سکتا ہے، مگر جب مکان کی چھت ہی گر جائے، ستون ہی ڈھہ جائیں تو پھر اس ملبے کو کسی مرمت کی حاجت نہیں رہتی۔ میرے وجود کی سلیم زدہ عمارت کے اندر کی ذات اب ڈھہ چکی ہے۔ خالی ہاتھ کو تو بھرا جا سکتا ہے، مگر خالی ذات کے لیے دنیا کے خزانے بھی کم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے خیال میں گم تھی اور سامنے توے پر رکھی روٹی کے جلنے سے ایک عجیب سی بو پھیلنے لگی تھی۔ ہاں باجی، روٹی تو جل گئی، آپ کہاں گم ہو؟ اصغری نے کچن میں قدم رکھتے ہی لپک کر اس کا کندھا ہلایا تھا، ساتھ ہی چمٹے سے روٹی توے سے اتاری۔ اصغری کے کندھا ہلانے پر وہ چونکی تھی اور چند سیکنڈز کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، اور جب حواسوں میں واپس آئی تو سٹپٹا سی گئی۔ آپ ٹھیک تو ہو باجی؟ میں کچھ مدد کروں؟ اصغری فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بمشکل سر ہلایا۔ میں اصل میں کچھ سوچنے لگی تھی، اس لیے خیال نہیں رہا۔ تم جاؤ، اب ٹھیک ہے سب، میں بنا لوں گی روٹی۔ یوں بھی ایک روٹی ہی رہ گئی تھی۔ وہ خود میں واپس آتے ہوئے خود کو کمپوز کر رہی تھی۔ آپ کر لو گی نا؟ اصغری اب بھی بے یقین تھی۔ اس نے بمشکل اسے یقین دلایا اور کچن سے باہر نکالا۔ وہ جواباً کندھے اچکاتی ڈسٹر ہاتھ میں لیے باہر لاؤنج میں چلی آئی، جہاں وہ ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ یہ اسمیل کیسی ہے؟ کیا جل رہا ہے؟ اکرما بھی شام کی کلاس لینے کے لیے نکلنے والا تھا تو لاؤنج میں نیچے پھیلی آٹا جلنے کی بو پر چونک کر اصغری سے سوال کر ڈالا۔ وہ جی، اپنی دوری بازی سے روٹی جل گئی تھی۔ توے پر روٹی ڈالے جانے کیا سوچ میں گم ہو گئی تھیں، تو میں نے جا کر انہیں بتایا، نہیں تو جانے کیا ہو جاتا۔ اصغری اپنا کام چھوڑ کر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ قدر رازداری سے تفصیل بتائی تو اکرما کی بھویں ایک خاص زاویے پر آ کر رکیں اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔
آج دوپہر میں سارہ بیگم کی موجودگی میں اس کے چہرے پر اس نے سراسیمگی پھیلی دیکھ لی تھی۔ پھر شام کو بھی وہ پڑھنے اوپر نہیں آئی۔ خود اس کے پاس ولی آ گیا تھا، اسی لیے وہ بھی اسے بلا نہیں سکا، اور اب اصغری کی اطلاع پر وہ کچھ متفکر سا ہو گیا۔ بلا ارادہ اس کے قدم کچن کی طرف اٹھے تھے۔ دور مکنون خود میں گم تھی، اس کے آنے پر چونک سی گئی۔ منرل واٹر کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے اکرما نے اسے بغور دیکھا۔ اس کا چہرہ اس وقت بالکل ستا ہوا تھا۔ آپ آج پڑھنے نہیں آئیں؟ اکرما نے سادہ سے انداز میں سوال کیا تو وہ جیسے بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سو سوری مما، مجھے بالکل یاد نہیں رہا۔ دوپہر سے اب تک بس سارہ بیگم کی باتیں اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھیں۔ یہ خیال کہ اب وہ اسے اس گھر سے نکالنے کی کوششوں میں جت رہی ہیں، خوف اور دہشت اس کے اندر پنجے گاڑنے لگے تھے۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں واپس آؤں گا تو ڈنر کے بعد ہم آدھا گھنٹہ تو تھوڑا بہت پڑھ ہی سکتے ہیں۔ ہمیشہ کا مہربان دوستانہ انداز تھا۔ دور مکنون کا دل جیسے پگھلنے کو ہو گیا۔ کاش ممی خالہ بھی اس مہربان شخص کی طرح میرے لیے اتنی ہی فراخ دل ہو جائیں کہ ماما بابا کی خطاؤں کے لیے مجھے سزاوار نہ بنائیں۔ اس کی ممنون نظر میں بھی کچھ تھا۔ اکرما جاتے جاتے جیسے رک سا گیا۔ دور مکنون سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ تشویش اور تفکر سے بڑھ کر اس کے انداز میں اپنائیت تھی، جس پر دور مکنون آنکھوں میں امڑتی نمی کو بمشکل روک سکی۔ نہیں ایسی بات نہیں، آئی ایم آل رائٹ۔ اس نے نظر چرا لی۔ اکرما نے گہری سانس بھر کر بازو سینے پر باندھ لیے۔ آپ سے ایک بات کہوں دور مکنون، آپ جتنا اچھا کھانا بناتی ہیں اتنا ہی برا جھوٹ بولتی ہیں۔ کم از کم مجھ سے غلط بیانی مت کیا کریں۔ آپ کے سیدھے صاف لہجے میں گویا جان لینے کا زوم تھا۔ دور مکنون پشیمانی سے سر جھکا کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ آپ کا چہرہ آئینے کی طرح آپ کی دلی کیفیت کا صاف ظاہر دکھائی دیتا ہے۔ پلیز آپ ٹرسٹ کریں مجھ پر، دوستی کر لیں مجھ سے، پھر میں اپنی فکریں آپ سے شیئر کروں گا اور آپ اپنے دکھ مجھ سے۔ بڑا حلاوت آمیز دوستانہ لہجہ تھا۔ دور مکنون نے متحیر ہو کر نظر اٹھائی۔ تو بتائیے، بنیں گی میری دوست؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ، میں نے کہا نا سے یس اور نو۔ اس سے پہلے کہ دور مکنون کی بات مکمل ہوتی، اکرما نے یکدم بے حد سنجیدگی سے قطع کلامی کرتے اپنے الفاظ پر زور دیا تو جیسے وہ اپ سیٹ اور نروس ہو رہی تھی۔ یکدم وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ اکرما اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا، اچنبھے سے اسے دیکھنے لگا۔ کسی رشتے کے لائق نہیں ہوں میں، کسی بھی رشتے کے۔ ممی ٹھیک کہتی ہیں، مجھے اس گھر سے چلے جانا چاہیے۔ آپ سب کی زندگیوں سے نکل جانا چاہیے۔ لاشوں کو کندھے پر ڈال کر زیادہ دور نہیں چلا جا سکتا۔ وہ صحیح کہتی ہیں، بالکل صحیح۔ وہ ایک بار پھر ظاہر ہو گئی تھی اور پھر اچانک اپنی سسکیوں کو بمشکل روکتے اکرما کی سائڈ سے گزر کر کچن سے نکلتی چلی گئی۔ اکرما اس غیر متوقع صورتحال پر چند سیکنڈ کھڑا غور کرتا رہا، اور جب گہری سانس بھر کر کچن سے باہر آیا تو مہلکہ کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر اسے یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ دور مکنون نے ایک بار پھر خود کو محصور کر لیا ہے۔ دور مکنون کے جملوں سے علم ہو چکا تھا کہ سارہ بیگم نے اسے یقیناً کچھ ایسا کہہ دیا ہے جس نے اس کے اعصاب پر برا اثر ڈالا ہے۔ واپس آیا تو ڈنر ٹیبل پر اسے پتہ چلا کہ آج دور مکنون کو بخار ہے اور وہ دادی کی ہدایت پر دودھ پی کر سو گئی ہے۔ دادی کے مطلع کرنے پر بے اختیار اس کی نظر سارہ بیگم کی طرف اٹھی تھی، جو اس وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبی نظر آ رہی تھیں۔ آج ڈنر زیادہ مزیدار نہیں تھا۔ سارہ بیگم نے نئی کوک بلائی تھی، آج جس کے ہاتھ کا یہ نیا ذائقہ ایک دم کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا، جسے مظفر صاحب کے اصرار پر آج ہی رکھا گیا تھا۔ کھانے کے بعد لاؤنج میں اکرما اور مظفر شیرازی آپس میں محو گفتگو تھے۔ جب سیف کے سونے کی ہدایت کر کے سارہ بیگم خود بھی ان دونوں کے پاس چلی آئیں۔ اب تو آپ خوش ہیں نا مظفر؟ نئی کوک آ گئی ہے گھر میں، یہی چاہتے تھے نا آپ؟ شوہر کے پہلو میں براجمان ہوتے ہوئے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اکرما ان کے آنے پر خاموش ہو گیا۔ نظریں ٹی وی اسکرین پر جماتے ہوئے اس نے خود کو ان دونوں سے لاتعلق ظاہر کیا۔ آف کورس بیگم، آج آپ نے ہمیں واقعی خوش کر دیا۔ اس بچی کو یوں کام کرتا دیکھ بہت گلٹ فیل کرتا تھا میں، جیسے اسے یہاں پناہ دے کر اس کا اخراج وصول کر رہا ہوں۔ مظفر صاحب کے لہجے میں خوشگواری تھی، تاہم ان کی آنکھیں ابھی بھی اداس تھیں، جن کی طرف توجہ دینے کی سارہ بیگم کو فرصت نہیں تھی۔ ویسے آپ کو ایسے سوچنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ یہ مصروفیت خود پسند کرتی ہے، اپنی تکلیف دہ یادوں سے جان چھڑانے کے لیے خود کو مصروف رکھتی تھی وہ۔ اب آپ نے اس سے یہ جو مصروفیت چھین لی ہے تو دیکھیے گا کس طرح پریشان پریشان گھومے گی وہ ادھر ادھر۔ کوئی پریشان نہیں ہوگی وہ، ردا کی شادی کے بعد ایگزامز ہیں، اچھا ہے وہ اپنی اسٹڈی کو اب زیادہ وقت دے پائے گی۔ مظفر صاحب نے گویا ان کا خدشہ رد کیا۔ اچھا ہی ہے، گریجویشن کر لے گی تو جلد ہی اسے رخصت بھی کر دوں گی میں۔ کپ سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے مظفر صاحب کی بات کے جواب میں انہوں نے جو کہا تھا وہ وہاں موجود بقیہ دو نفوس کو یکدم حیرت کے جھٹکے سے دوچار کر گیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم کو کوئی پروپوزل ملا ہے اس کے لیے؟ مظفر صاحب بے اختیار سوال کر گئے۔ نہیں، مگر مل جائے گا جلد ہی۔ میں نے سوچ لیا ہے
ردا کی شادی پر اسے پورے خاندان سے انٹروڈیوس کروا دوں گی۔ امید ہے جلدی کوئی پروپوزل مل جائے گا۔ انہوں نے اطمینان سے بتاتے ہوئے مسکرا کر شوہر کو دیکھا تھا، مگر وہ ابھی کافی چھوٹی ہیں اور شاید شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اکرما کے لبوں سے فکرہ پھسل گیا تھا۔ اس سال 20 کی ہو کر 21 میں لگنے والی ہے وہ، اب اتنی چھوٹی بھی نہیں۔ یوں بھی زندگی نے اسے خاصا میچور کر دیا ہے۔ رہ گئی ذہنی طور پر تیار ہونے کی بات، میں نے آج اس سے اس بارے میں بات کر لی ہے کہ خود کو مینٹلی پریپیئر کر لے، میں اس کے لیے رشتہ دیکھنے لگی ہوں۔ اکرما کے متفکر انداز پر انہوں نے رسانیت سے کہا تھا، جس پر اکرما ضبط کا گھونٹ بھر کر چپ ہو گیا۔ دل میں تو کیا آیا کہ ان سے کہے کہ آپ کی اسی گفتگو کے نتیجے میں وہ اوپر بخار میں پڑی بھنک رہی ہے، مگر حد ادب ملحوظ تھا۔ ہاں مگر تم جانتی ہو سائرہ کہ پچھلے سالوں میں ہم نے جتنی بھی کوششیں کی وہ سب ناکام رہیں۔ مظفر صاحب قدرے مایوسی سے بولے تھے۔ ہاں مگر اس بار میں نے طے کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ کئی سال پہلے لاہور میں کیا ہوا وہ آج یہاں 3 سال بعد کراچی کے لوگوں کو بتانے کا بھلا کیا فائدہ؟ شوہر کے سوال پر انہوں نے اپنا لائے عمل ان کے گوش گزار کیا تو وہ جیسے حیران رہ گئے۔ اکرما نے بھی تعجب سے انہیں دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو سائرہ؟ یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں، کسی کی زندگی کا معاملہ ہے، اور پھر زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ کل کو خدا نخواستہ اس کے شریک سفر کو یہ سب پتہ چل گیا تو سوچو وہ کیا کرے گا ہماری بچی کے ساتھ۔ مظفر صاحب یکدم جذباتی ہو کر کہنے لگے تھے۔ سائرہ بیگم نے ان کی ہماری بچی کہنے پر برا سا منہ بنایا۔ یہ تمام عمر کا ناطہ ہوتا ہے، اس میں سچائی کو ہی بنیاد بنانا چاہیے، نہیں تو اس پر تعمیر کی جانے والی اعتبار کی عمارت کس بھی وقت ڈھہ سکتی ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہہ کر تائید طلب نظروں سے سامنے بیٹھے اکرما کو دیکھا تھا۔ میں آپ سے متفق ہوں چچا جان، یوں بھی درِ مکنون ابھی مکمل طور پر نفسیاتی دباؤ سے باہر نہیں آئی ہیں۔ ان کا بیہیویئر نارمل ہو جانے میں نہ جانے ابھی کتنا وقت لگے گا۔ جب تک میرے خیال سے انہیں پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کسی پر اعتبار کرنے میں، اور اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے انہیں ابھی وقت چاہیے، خاص طور پر شادی جیسی ذمہ داری نبھانے کے لیے اس کا دل سے راضی ہونا ضروری ہے۔ اب کہ اس نے اپنے عزلِ اعتماد سے سائرہ بیگم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صاف لفظوں میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، کچھ بھی تھا سائرہ اس کی رائے کو اہمیت دیتی تھی۔ اب بھی اس کے کہنے پر قدرے توقف کے بعد بولی، وہ تو ٹھیک ہے مگر اسے زندگی کی طرف لانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کہیں بات پکی نہ سہی مگر اتنا تو ہو سکتا ہے نا، ہم آہستہ آہستہ اسے اس نئے رشتے کے لیے تیار کریں۔ گھر میں شادی کا موقع ہے، لوگوں سے ملے جلے گی تو شاید ہال سے باہر آ سکے۔ ممکن ہے اپنے ارد گرد ینگ کپلز کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھ کر اس کے دل میں جو خوف ہے اس میں کمی آ جائے۔ اب اسے اس کے حال پر چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا۔ ان کی بات میں وزن تھا۔ مظفر صاحب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے مگر اس پر پریشر ڈالنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی تاکید کی ہے کہ کسی بھی کام کے لیے فورس نہ کیا جائے، زبردستی اس کے لیے زہر قاتل ہوگی۔ ہاں تو میں کون سا اسے رخصت کر رہی ہوں، البتہ ماحول تو بنایا جا سکتا ہے نا۔ شوہر کی تائید پر وہ قدرے ریلیکس ہو کر بولیں تو اکرما نے انہیں بغور دیکھا۔ کیا چل رہا ہے ان کے دماغ میں یہ جاننا تو مشکل تھا، تاہم اسے اتنا اندازہ بہرحال ہو گیا تھا کہ اب وہ درِ مکنون کو زیادہ دن اس گھر میں برداشت نہیں کریں گی۔ مظفر صاحب سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آج کئی دن بعد اس نے انہیں قدرے مطمئن دیکھا تھا، اور وہ ان سے یہ لمحاتی خوشی چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ تم بتاؤ اکرما، اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں اس کی؟ انٹرسٹ لے رہی ہے نا وہ؟ اب وہ ان کی طرف دیکھتے سوال کر رہی تھیں۔ جی پہلے سے بہتر ہے، اسپیشلی جب سے کامرس کے سبجیکٹ لیے ہیں، مگر وہی بات کہ اتنے ٹائم کے بعد جب ایک اسٹوڈنٹ دوبارہ اسٹڈی شروع کرے تو اسے ردم پکڑنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ چلو ہوپلیس کیس تو نہیں ہے نا؟ عجیب طنزیہ لہجہ تھا ان کا۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گیا اور شب بخیر کہہ کر اوپر کی طرف چلا گیا۔ دادی بھی غالباً سو گئی تھیں، اسی لیے درِ مکنون کے بارے میں وہ پوچھ نہیں سکا تھا۔ گو کہ سائرہ بیگم کو مظفر صاحب اور اس نے درِ مکنون پر زور ڈالنے سے منع کر دیا تھا، تاہم پھر بھی وہ مطمئن نہیں تھا۔ اسے سائرہ بیگم کے تیور قدم پیچھے ہٹانے والے نہیں لگ رہے تھے، اور آج جس طرح درِ مکنون نے ریئیکٹ کیا تھا اسے اچھی طرح علم ہو گیا تھا درِ مکنون ابھی اس دیس نکالنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ صبح اس کی آنکھ وقت پر کھلی۔ شاور لے کر جس وقت وہ باہر آیا، دادی کچن میں رکھی ہوئی چھوٹی سی کھانے کی ٹیبل پر چائے رکھ رہی تھیں۔ صبح بخیر، کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ صبح بخیر میری جان۔ دادی اسے اندر آتا دیکھ کر حسبِ معمول مسکرائی تھیں۔ سفید شلوار قمیض اور آستینیں فولڈ کرتا وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ درِ مکنون نے اس کی جانب دیکھا جس کا ماتھا چومتے ہوئے دادی نثار ہوئی جا رہی تھیں۔ درِ مکنون کے سامنے دادی کے اس والہانہ پن پر وہ کچھ جھیپ سا گیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے درِ مکنون اب؟ اس کے سامنے والی کرسی کھینچتے اس نے براہ راست سوال کیا تھا۔ ٹھیک ہوں، ادھر سے مختصر جواب آیا۔
دادی بھی اس اسنا میں ساتھ آ کر بیٹھ گئیں۔ لو بیٹا یہ سلائس لو، یا پھر پورج بھی بنایا ہے میں نے۔ دور مکنون کے آگے پیالہ رکھتے ہوئے دادی بھی متردد سی ہو رہی تھیں۔ وہ شرمندہ ہونے لگی۔ اکرما نے چائے کپ میں انڈیل کر اس کے سامنے رکھی تو اس نے ممنونیت سے نظر اٹھائی۔ یہ چیز سینڈوچ کھائیں، دادی بہت مزیدار بناتی ہیں۔ ان کو کوکنگ کرنے سے بچانے کے لیے میں بچپن میں یہی ناشتہ کیا کرتا تھا۔ اس کی طرف پلیٹ بڑھاتے ہوئے وہ معمول کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ کل جو کچھ ہوا اس کا کوئی اثر اسے اکرما کے چہرے پر نظر نہیں آیا تھا۔ تھینکس بیٹا، ٹھیک سے کھاؤ، کل رات کو بھی تم نے کھانا نہیں کھایا تھا، بخار میں اور بھی کمزوری ہو جائے گی۔ اسے سینڈوچ کا کنارہ کترتے دیکھ کر دادی نے ٹوکا تو وہ ان کی محبت پر اور اداس ہو گئی۔ بخار کی کمزوری سے زیادہ کسل مندی نے اسے کتنی دیر بستر سے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ رات کو تو نیند کی گولی کھا کر سو گئی تھی، مگر جب سے جاگی تھی پھر وہی پریشان کن سوچیں حاوی ہونے لگی تھیں۔ دور مکنون، آپ نے سنا نہیں دادی نے کیا کہا ہے؟ ناشتہ کریں ٹھیک سے، یہ سب جو آپ کے آگے میں نے رکھا ہے سب ختم ہونا چاہیے۔ اسے کچھ دیر اسی طرح گمسم دیکھنے کے بعد بالآخر اکرما نے ٹوکا تھا۔ لہجے میں تحکم تھا، جیسے وہ کسی بچی سے مخاطب ہو۔ یہ سب مگر میں سامنے رکھے لوازمات کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ نو آرگیومنٹ، میں نے کہہ دیا نا کہ کھانا ہے تو بس کھانا ہے، انڈرسٹینڈ؟ اس کے اگر مگر پر وہ یکدم سخت لہجے میں بولا تو دور مکنون آنکھوں میں اترتی نمی چائے کے گھونٹ کے ساتھ اندر اتارنے لگی۔ دادی نے اکرما کو تنبیہی نظروں سے دیکھا تھا، جسے وہ قصدن نظر انداز کر گیا۔ ویسے آپ پڑھائی کی اتنی چور ہوں گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا کہ واپسی پر آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ بخار کو دعوت دے کر سو گئیں۔ سلائس پر مکھن لگاتے اس نے دوبارہ اسے مخاطب کر لیا تھا۔ دور مکنون مارے خفت کے نظر نہ اٹھا سکی۔ زوہا نے بتایا تھا کہ آئی کام میں آپ نے سیکنڈ پوزیشن لی۔ یہ سب واقعی آپ کی ذہانت اور دلچسپی کا کمال تھا یا آپ کے فادر کی کسی واقفیت کا نتیجہ؟ بظاہر چائے کا کپ لیتا وہ بالکل عام سے لہجے میں پوچھ رہا تھا، مگر سوال میں ایک طرح کی اکساہٹ تھی۔ دور مکنون نے نظر اٹھائی تو شکوے سے بھرپور تھی۔ دادی نے بھی اس بار قدرے حیرت سے دیکھا۔ آج وہ کس موڈ میں تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ معاف کیجیے گا، میں ذرا صاف گو واقع ہوا ہوں۔ جتنی دلچسپی آپ اپنی اسٹڈیز میں دکھا رہی ہیں، اس سے تو میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کا سابقہ اکیڈمک ریکارڈ۔ یہ تم کیا کہے جا رہے ہو اکرما؟ بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم کس طرح بات کر رہے ہو اس سے؟ اب کہ دادی کو بیچ میں آنا ہی پڑا تھا۔ دور مکنون کے سدے ہوئے افسردہ چہرے کو دیکھ کر وہ واقعی سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ اکرما نے بادلے ناخواستہ زبان کو چلنے سے روکا۔ اور بیٹا دری، تم بھی ناشتہ ٹھیک سے کرو۔ دادی اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ناشتہ ختم کر کے دوا ضرور کھائیے گا، دوپہر میں جب میں آؤں تو بخار اتر چکا ہونا چاہیے۔ مگ میز پر رکھ کر اب وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لہجہ کچھ ایسا تحکم بھرا تھا کہ دور مکنون سمیت دادی بھی متحیر رہ گئیں۔ یہ تمہیں آج کیا ہو گیا ہے اکرما؟ تم اسے اس طرح کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ دادی اب کے برخاست گرم لہجے میں بولیں تو اکرما کچن سے نکلتے نکلتے رک کر ان کی طرف مڑا۔ یہ تو آپ ان سے ہی پوچھیں، اب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان تو یہی ٹون استعمال کرنے کا عادی ہوں میں۔ بڑے واضح انداز میں سامنے حیران بیٹھی دور مکنون کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا تھا، پھر پلٹ کر کچن سے نکلتا چلا گیا۔ دادی نے حیرت آمیز سوالیہ نظروں سے دور مکنون کو دیکھا تو دل جیسے پسیج گیا۔ اکرما کے رویے کو دل پر مت لینا بیٹا، وہ تمہارے لیے فکر مند ہے، شاید اسی لیے تھوڑی سختی برت گیا، ویسے اس کا مزاج ایسا نہیں ہے۔ میں تو خود حیران ہوں کہ اسے کیا ہو گیا۔ آخری جملہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے انہوں نے اسے تسلی دی۔ عجیب معذرت خواہانہ لہجہ تھا ان کا۔ دور مکنون آہستگی سے سیدھی ہوئی۔ آپ پریشان نہ ہو دادی، مجھے کوئی بات بری نہیں لگی۔ اس نے جیسے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی، جس پر دادی خاموش ہو گئیں۔ البتہ ناشتے کے بعد دور مکنون کو اپنے کمرے کی طرف بھیج کر وہ سیدھی اکرما کے پاس آئی تھیں۔ وہ انسٹی ٹیوٹ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ بلیک شرٹ اور براؤن پینٹ میں وہ حسب سابق بہت سمارٹ لگ رہا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بناتے اس نے دادی کو اندر آتے دیکھ لیا تھا۔ اکرما، آج تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ وہ داخل ہوتے ہی بلا تمہید شروع ہو گئی تھیں۔ اکرما کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ پرفیوم خود پر اسپرے کرتے وہ ان کی طرف پلٹا۔ کیوں کیا ہوا؟ وہ انجان بنا۔ یہ آج تم دور مکنون سے کس طرح پیش آ رہے تھے؟ ایسے ڈانٹتے ہیں لڑکیوں کو؟ اب لڑکیاں ڈانٹ کھانے والی حرکتیں کریں گی تو ڈانٹنا تو پڑے گا نا دادی۔ آپ نے دیکھا نہیں یہ لڑکی اپنی صحت اور تعلیم دونوں کی طرف سے کس قدر غافل ہے؟ ان کے سوال پر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر وہ ویسے ہی دکھی ہے، بیمار بھی ہے آج کل۔ ایسے میں کیا دادی؟ وہ اتنے لوگوں کی توجہ اور محبت کے باوجود خود کو اپنے خول سے باہر لانے کو تیار نہیں۔ چچا جان دور مکنون کو دیکھ دیکھ کر دن بدن کمزور اور بیمار پڑتے جا رہے ہیں۔ ہم سب زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ان کی مدد کر رہے ہیں، مگر وہ ہیں کہ ذرا ذرا سی بات کو دل سے لگا کر بیٹھ جاتی ہیں۔
دادی کو کندھوں سے تھام کر اس نے اپنے مقابل کیا اور صاف گوئی سے کہنے لگا، لہجے میں نرمی اور تردد تھا، میں جانتی ہوں مگر اس کے اعصاب بہت کمزور ہے بیٹا۔ ہمارے لیے جو بات ذرا سی ہے وہ اس کے لیے پہاڑ کی مانند ہے۔ کل سائرہ کی کہی ہوئی باتوں سے خوفزدہ ہو گئی ہے وہ، دادی دکھ سے کہہ رہی تھیں۔ اکرما نے گہری سانس بھر کر انہیں دیکھا جو کسی ماں کی طرح در مکنون کے لیے متفکر تھی۔ جانتا ہوں میں۔ جانتے ہو؟ انہوں نے اچنبھے سے ترچھی نظر اس پر جمائی، پھر بھی اس غریب کو ڈانٹ رہے تھے۔ اب باقاعدہ خفگی سے بولی تو وہ متانت سے مسکرا دیا، پلیز دادی، در مکنون کو کسی بچے یا معذور کی طرح مت ٹریٹ کریں۔ اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ نارمل بیہیو کریں تو ہم سب کو بھی اپنا یہ غیر معمولی رویہ ترک کرنا ہوگا۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا، وہ شیشے کی بنی ہوئی نہیں ہیں کہ آپ اس طرح ہینڈل کریں، اور یہی احساس میں ان میں بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی، جبھی دادی لاجواب ہو گئیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، مگر اب ایک دم اتنی سختی بھی درست نہیں۔ کانچ جیسا دل ہے اس کا، ذرا سی ٹھیس پر کرچی ہو جاتا ہے۔ انہیں مضبوط ہی تو بنانا چاہتا ہوں میں، ہر زخم محض مرہم کا متقاضی نہیں ہوتا دادی، کچھ کو جراحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے اس نے آئی پیڈ اٹھایا اور اللہ حافظ کہتا کمرہ چھوڑ گیا۔ کچھ تھا اس کے الفاظ میں، دادی پرسوچ نگاہوں سے اس کو جاتا دیکھتی رہیں۔ شادی اور میں، کیا یہ ممکن ہے؟ اب بھی ممکن ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اب یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ در مکنون جیسا آبدار موتی اب اپنی آب و تاب، اپنے سب خواب کھو چکا ہے۔ اب ان آنکھوں میں کسی کا انتظار نہیں، اب یہ دل کسی کا منتظر نہیں، وجود کے کھنڈر کی دہلیز پر اب کسی کے نام کا دیا نہیں جلتا۔ آج پورا دن اس نے دادی کے کمرے میں بستر پر گزار دیا۔ شام کو بمشکل اٹھ کر ٹھنڈے پانی کے 3-4 جھپکے مار کر اس نے خود کو جگانے اور فریش کرنے کی کوشش کی اور باہر نکل آئی۔ اف، 4:15 بجنے کو ہیں۔ اس کے اعصاب پر اکرما کا ذہن سوار ہوا، یقیناً وہ باہر اس کی راہ دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال اسے ہلا رہا تھا، اور جس وقت وہ باہر نکلی تو حسب توقع لاؤنج میں اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف اکرما اسے منتظر نظر آیا۔ اکرما نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو کتابیں میز پر رکھ رہی تھی، اور دوبارہ کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ در مکنون اس کی توجہ ہی محسوس کر کے نروس ہو گئی تھی، اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تو یوں ہی کتاب پر لکھے حروف پر انگلی پھیرنے لگی۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزر گئے، حتیٰ کہ اکرما نے کام مکمل کیا اور لیپ ٹاپ بند کر کے اس کی طرف دیکھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ صبح کے مقابلے میں لہجہ خاصا نرم تھا۔ در مکنون کو قدرے حوصلہ ہوا، بہتر ہے۔ اکرما نے گہری سانس بھر کر کمر صوفے کی پشت سے ٹکائی، کیا اتنی بہتر ہے کہ آج ہم پڑھ سکیں؟ جی، در مکنون نے بہزار کوشش چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے جواباً کہا، تو اکرما نے اسے بغور دیکھا۔ چہرے پر بیماری کے باعث نقاہت موجود تھی، تاہم وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر میرا خیال ہے آپ کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے، ہم کل سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے، ابھی جائیے اور آرام کریں۔ چند ثانیوں سے سوچتی نظروں سے دیکھ کر بالآخر اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو در مکنون نے حیرت سے نظر اٹھائی، کہاں تو صبح ناراضگی کے تیور تھے اور کہاں اس وقت ہمدردی کی جا رہی تھی۔ چلیے یہ کتابیں اٹھائیں اور جا کر آرام کریں۔ استحضاب سے اپنی جانب دیکھتی در مکنون کو متوجہ کرنے کی خاطر اس نے پین کے سرے سے ٹیبل کو ہلکے سے بجایا تو اس نے چونک کر کتابیں اٹھانی شروع کر دیں۔ انداز کسی معمول کا سا تھا، جیسے عامل کے اشارے کا ہی انتظار تھا، اور ابھی وہ جانے کے لیے قدم اٹھانے لگی تھی، وہ بلا ارادہ بول پڑا، یوں تو ایجوکیشن ہر شخص کے لیے ضروری ہے، مگر بالخصوص وہ لوگ جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، جو زندگی کی شاہراہ پر دور تک بغیر کسی سہارے، بنا کسی کے ساتھ کے اکیلے چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ون اینڈ اونلی ون آپشن ہی ایجوکیشن ہے، جس کے ذریعے وہ خود کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ براہ راست بہت کچھ نہ کہتے ہوئے بھی اس نے سائرہ بیگم کے فیصلے کے خلاف اس کے احتجاج کے پس منظر کو مد نظر رکھ کر ناصحانہ انداز میں اشارتاً سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ در مکنون اس کا معافی الضمیر سمجھ کر بے اختیار سر اس بات میں ہلا گئی، تو پھر ایسا ہی کریں جیسا میں آپ کو کہتا ہوں، اپنا دوست نہ سمجھیں، محض ایک خیر خواہ سمجھ کر میری نصیحت پر عمل کریں، اعتبار کیجیے سوائے آپ کی بھلائی کے اور کسی چیز سے علاقہ نہیں مجھے۔ جس منزل کی طرف آپ بڑھنا چاہتی ہیں اس کے راستے کی نشاندہی کرتی ہیں یہ کتابیں، ان سے دوبارہ رشتہ استوار کر کے دیکھیں، یہ آج بھی آپ کے مستقبل کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوں گی۔ اپنے ہاتھوں میں پکڑی کتابوں کی طرف اشارہ کرتے اکرما کے لہجے سے اسے خلوص کی خوشبو آئی۔ چلیں شاباش، اب آپ جائیے، کل اسی ٹائم پر میں اوپر لاؤنج میں آپ کو ملوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ذرا سی بھی توجہ دی تو جو ذہانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے، اسے آپ دوبارہ فعال کر کے اپنی مستقبل کا راستہ خود چن سکیں گی،
اور کوئی آپ کو پریشرائز نہیں کرے گا۔ اس کے لہجے کا اعتماد اور لفظوں کی پسند کچھ ایسا تھا کہ در مکنون خود کو توانائی محسوس کر کے اٹھ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں کرما، مجھے واقعی اپنی ایجوکیشن دوبارہ کنٹینیو کر دینی چاہیے۔ کبھی یہ میرا پیشن تھا مگر آج یہ میرا احتیاج ہے۔ میمی خالہ کی زبردستی سے بچنے کے لیے شاید واحد ہتھیار بھی یہی ہے۔ پھر بقیہ دن وہ اسی نہج پر سوچتی رہی۔ شاید یہ مثبت سوچ کا ہی اثر تھا کہ دوسری صبح وہ خاصی فریش جاگی۔ ہلکی سی نقاہت کے باوجود اس نے خود کو تازہ دم اور پہلے کی نسبت زیادہ مطمئن محسوس کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی راستہ بھولے مسافر کو خضر نے ہاتھ پکڑ کر اس راہ پر لا کھڑا کیا ہو جہاں سے اسے اپنی منزل صاف نظر آنے لگی تھی۔ اپنا مقصد، اپنا نصب العین مل گیا تھا۔ گو کہ راستہ لمبا اور کٹھن تھا مگر ساتھ ہی امید بھی تھی کہ سنگ میل سے آگے اس کی منزل اس کی منتظر ہے۔ شام کو وہ کرما سے پورا 1.5 گھنٹہ پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ اصغری سائرہ کو بلاوے کے لیے حاضر تھی۔ وہ نیچے آئی تو سائرہ بیگم اسے لاؤنج میں ہی مل گئیں۔ 2 کپ کافی ود آؤٹ شوگر لے کر ڈرائنگ روم میں آؤ۔ بجلس حکم سنا کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئیں تو وہ ناچار حکم کی بجاوری کے لیے کافی مشین کے پاس چلی آئی۔ پتہ نہیں کون ہے اندر۔ کافی بنا کر اس نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر پڑے کرٹن کو غور سے دیکھتے سوچا اور اصغری کی تلاش میں نظر دوڑائی مگر وہ شاید اوپر ٹی وی کے آگے براجمان ہو چکی تھی۔ کوئی راہ فرار نہ پا کر اسے بعد ناخواستہ آنا ہی پڑا۔ سامنے ہی صوفے پر سائرہ بیگم اور نازیہ بیٹھی تھیں جو سائرہ بیگم کی دوست تھیں۔ السلام علیکم۔ شائستہ لہجے میں مؤدب سی وہ ان دونوں کے سامنے چلی آئی جو اسے سامنے پا کر اپنی گفتگو موقوف کر گئی تھیں۔ وعلیکم السلام۔ نازیہ بیگم نے گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا جو جھک کر کافی کی ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ نازیہ، یہ در مکنون ہے۔ وہ کافی کی ٹرے رکھ کر سیدھی ہوئی تو سائرہ بیگم نے تعارف کروایا جو اس کے لیے حیرت کا جھٹکا تھا۔ اس نے گھبرا کر بے اختیار سائرہ بیگم کی طرف دیکھا جو اس وقت قدرے ریلیکس موڈ میں تھیں۔ تو تم ہو در مکنون؟ نازیہ مسکرائی تھی۔ صوفیہ کی بیٹی؟ جی۔ وہ اسے سوالیہ نظروں کی گرفت میں لیے دیکھ رہی تھیں۔ اسے کچھ تو کہنا ہی تھا، نروس ہو کر وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ جواباً وہ مسکراہٹ کہہ رہی تھی۔ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ میں صوفیہ کو کیسے جانتی ہوں۔ اس کا آسان سا جواب ہے کہ سائرہ اور صوفیہ یہ دونوں ہی میری کالج فیلوز رہ چکی ہیں، اسی لیے واقف تو میں دونوں سے ہی تھی، البتہ دوستی صرف سائرہ سے تھی جو آج تک ہے۔ سائرہ کی طرف دیکھ کر قدرے مسکراتے وہ اس کی الجھن دور کر گئی تھی۔ جواباً وہ محض پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا سکی۔ در مکنون، یہاں آ کر بیٹھو بیٹا۔ افروز جہاں کی طرح نازیہ بھی سائرہ کی دوست ہونے کے باوجود اس میں دلچسپی لے رہی تھیں۔ بڑی بے تکلفی سے بولیں۔ وہ دزدیدہ نظروں سے سائرہ کو دیکھنے لگی جن کے چہروں کے تاثرات اس دن جب افروز جہاں اس کی تعریف میں رطب لسان ہوتی تھیں بہت کشیدہ تھی مگر آج وہ بالکل نارمل تھیں۔ بیٹھ جاؤ در مکنون۔ اس کی الجھن سائرہ بیگم کے کہنے پر ختم ہوئی نہیں بلکہ بڑھ گئی۔ ان کے کہنے پر وہ ان کے پاس صوفے پر ٹک تو گئی تھی مگر دل میں جیسے تکڑ پکڑ شروع ہو گئی تھی۔ سائرہ، ماشاءاللہ بہت پیاری بھانجی ہے تمہاری۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھپتھپاتے ہوئے انہوں نے سائرہ بیگم کو مخاطب کیا تھا جبکہ ستائشی نظریں در مکنون پر تھیں۔ یہ توصیف، یہ ستائش، یہ تعریفی نظریں اس کے لیے نئی نہیں تھیں۔ اگر کچھ نیا تھا تو وہ سائرہ بیگم کا رد عمل تھا جو نازیہ بیگم کی بات پر خلاف توقع مسکرا رہی تھیں۔ تمہاری اور ادا کی بڑی شباہت ہے اس میں۔ اسے پاس بٹھا کر تو وہ گویا اس کے خد و خال کو پڑھ رہی تھیں۔ اسے الجھن سی محسوس ہوئی۔ جبھی تو ایسی ہے۔ سائرہ بیگم کا جواب بڑا بے ساختہ تھا۔ نازیہ ہنس پڑی اور در مکنون گویا حیرت سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ ویسے آج کل کیا کر رہی ہو بیٹا تم؟ بی.کام پارٹ 1 کی تیاری۔ دیٹس گڈ۔ اس کے علاوہ؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ در مکنون اس سوال پر اٹک گئی۔ اس کے علاوہ آج کل ردا کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ فرصت ہی کہاں ہے اسے کہ کچھ اور کر سکے۔ سائرہ بیگم نے بروقت جواب دے کر ان کی مشکل آسان کی۔ صحیح بات ہے، شادی کا گھر ہے، مصروفیت تو ہوگی۔ وہی تو، شام اور صبح کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کل زارا بھی آ رہی ہے تو پھر وقت پر لگا کر گزرے گا۔ زارا کے ذکر پر سائرہ بیگم کا ممتا بھرا انداز در مکنون کو بہت اچھا لگا اور ایک احساس بھی چھوڑ گیا دل۔ پھر وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ کافی بہت اچھی تھی، تم نے بنائی تھی؟ اچانک نازیہ نے خاموش بیٹھی در مکنون کو مخاطب کیا تو وہ سر ہلا گئی۔ بہت خوب، نہ صرف خوبصورت بلکہ سلیقہ مند بھی ہے۔ بڑا ہی مکمل پیکج ہے تمہاری بھانجی، اور ایسی بچیوں کے لیے تو ایک سے ایک اچھا پروپوزل موجود ہے میرے پاس۔ کافی کا خالی کپ سینٹر ٹیبل پر رکھتے نازیہ نے خاصی خوش دلی سے کہا تو در مکنون کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اب وجہ سمجھ آئی کہ بالخصوص اسے کیوں ملوایا گیا تھا نازیہ بیگم سے۔ بے ساختہ گلہ آمیز نظروں سے سائرہ بیگم کی طرف دیکھا مگر انہیں گویا پرواہ نہیں تھی۔
چلو درے مکنون، تم ذرا جا کر کچن پر نظر ڈالو، پتہ نہیں اس نئی کوک نے رات کے لیے کچھ انتظام شروع کیا بھی کہ نہیں۔ انہوں نے اسے وہاں سے چلتا کرنے کے لیے گویا بہانہ بنایا تھا۔ یوں بھی اب اس کا یہاں کام بھی کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ وہ بددلی سے اٹھ کر باہر چلی آئی، گویا میمی طے کر بیٹھی ہیں کہ جلد از جلد مجھے اس گھر سے نکال کر ہی رہیں گی۔ بھاری دل کے ساتھ وہ چپ چاپ لاؤنج میں آ بیٹھی تھی۔ بے گھر اور بے در ہونے کی اذیت اس کے دل اور دماغ پر کم مائگی کا احساس بن کر چھا رہی تھی۔ لاکھ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل تھا کہ اس کے کسی بہلاوے، کسی امید افزا خیال سے بہل نہیں رہا تھا۔ ابھی وہ خود سے الجھے جا رہی تھی کہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر شیرازی ولا کے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھاتی نازیہ اور سائرہ ان کی نگاہوں کا مرکز بن گئیں۔ تم فکر مت کرو سائرہ، میں نے اسنیپس رکھ لی ہیں درے مکنون کی۔ شی از ریئلی پریٹی، پھر ینگ اور ذہین ہے۔ حسن اور ذہانت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ آئی ہوپ بہت جلدی بہت اچھے پرپوزلز ملیں گے اس کے لیے، اور جوں ہی مجھے کوئی گڈ نیوز ملتی ہے تمہیں کانٹیکٹ کروں گی۔ ویسے مجھے تو وہ بالکل نارمل لگی، پر تم نے یہ کیوں کہا کہ اس کو بیہیویئرل ڈس آرڈر کا پرابلم ہے؟ لاؤنج کے کونے میں رکھے صوفے پر سہمی سی بیٹھی درے مکنون کی موجودگی سے بے خبر، دونوں بولتی ہوئی باہر کی طرف چل دی تھیں۔ درے مکنون نازیہ کے سوال پر جیسے سوتے سے جاگی تھی، بے اختیار قدم باہر کی طرف اٹھ گئے۔ پرابلم ہے نہیں تھا، اب تو اس نے خاصا کور کر لیا ہے۔ ان فیکٹ میں نے تمہیں بتایا نا کہ اس کے گھر پر ڈاکہ پڑا تھا۔ اس دوران جس طرح اس کی فیملی کو ٹارچر کیا گیا، اور پھر یک کے بعد دیگرے والدین کے انتقال نے اس کے اعصاب کو کافی شدید نقصان پہنچایا۔ کچھ ٹائم تو وہ سکتے میں رہی، اور جب سکتہ ٹوٹا تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ شروع میں اسے بیہیویئر ڈس آرڈر کا پرابلم رہا ہے، مگر دھیرے دھیرے اس نے کور کر لیا۔ اب دوبارہ سے اسٹڈی سٹارٹ کر دی ہیں۔ انٹر کامرس میں پوزیشن ہولڈر رہی ہے۔ سائرہ بیگم نے طے شدہ پلان کے تحت وہی کہانی نازیہ بیگم کو سنائی جو پچھلے کئی دن کی سوچ بچار کے بعد ان کے ذہن کی اختراع تھی۔ اس طرح درے مکنون کے فٹس پڑنے کی ایک معقول توجہ وہ لوگوں کو دے سکتی تھیں۔ پیچھے آتی درے مکنون حیرت سے لاؤنج کے دروازے کا پٹ تھام کر کھڑی رہ گئی۔ وہ دونوں لان کی طرف جا چکی تھیں، بس اسے دور جاتی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بالآخر وہ آوازیں بھی آنا بند ہو گئیں تو وہ تھکے تھکے قدموں سے واپس لوٹ آئی۔ جس منزل کی طرف آپ بڑھنا چاہتی ہیں، اس راستے کی نشاندہی کرتی ہیں یہ کتابیں، ان سے دوبارہ رشتہ استوار کر کے دیکھیں، یہ آج بھی آپ کے مستقبل کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوں گی۔ نا امیدی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک آواز مانند کرن جگمگائی تھی۔ درے مکنون کے قدم آپ ہی آپ اوپر کی جانب بڑھ گئے، جہاں اس کی کتابیں اس کی منتظر تھیں۔ عشاء کے بعد دادی تسبیحات مکمل کر کے بستر پر لیٹنے لگی تھیں کہ دستک کی آواز پر اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا۔ دادی، سدرا بھابھی کا فون ہے۔ دروازے پر اکرما اپنا موبائل پکڑے کھڑا تھا، چشمے ماں روشن دلِ ماں شاد۔ دادی نے محبت سے کہتے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا تو اس کی نظر دادی کے عقب میں بستر پر بیٹھی درے مکنون پر پڑی۔ اسے جاگتا پا کر وہ اندر چلا آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی بس نیند نہیں آ رہی۔ اس کے اندر بے چارگی تھی۔ اگر نیند نہیں آ رہی تو کچھ اور کر لیں، مثلاً کوئی کتاب پڑھ لیں، یا پھر باتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی۔ یوں بھی ابھی صرف 10 ہی تو بجے ہیں۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر دوڑاتے وہ دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جواباً وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ باتیں کرنا آپ کو پسند نہیں، اور اس وقت اگر آپ نے کتاب پڑھنی شروع کی تو مجھے بوریت ہوگی۔ اس کی خاموشی پر وہ کہنے لگا، کیونکہ دادی کو تو کم سے کم آدھا گھنٹہ لگے گا۔ درے مکنون نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، گویا پوچھ رہی ہوں کہ پھر کیا کریں؟ چلیں پھر ایک بازی چیس کی ہو جائے، کیا خیال ہے؟ تجویز پیش کر کے اس نے استفسار کیا۔ درے مکنون اس نئی افتاد پر چونک سی گئی۔ مگر مجھے تو چیس بہت اچھی طرح کھیلنا آتا ہے، پتہ ہے مجھے۔ چچا جان نے بتایا تھا کہ جب کبھی وہ لاہور جایا کرتے تھے تو آپ کے والد کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی چیس کا مقابلہ ہوتا تھا ان کا۔ اس کی بات گردن اچکتے اس نے گویا فرار ہی بند کر دی تھی۔ درے مکنون نے نروس ہو کر سر جھکا لیا۔ مگر میں آؤٹ آف پریکٹس ہوں، کئی سالوں سے کھیلا نہیں۔ آئی ایم سو سوری، میں شاید کھیل نہ سکوں۔ آؤٹ آف پریکٹس ہونا کوئی ایکسکیوز نہیں، کھیلیں گی تبھی پریکٹس ہوگی نا۔ کم آن، چلیے لاؤنج میں آ جائیے، ابھی دادی بھی آ جائیں گی تو وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گی۔ خاصی منجھی ہوئی کھلاڑی ہیں وہ چیس اور شطرنج کی۔ اسے باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے نئی اطلاع دی تھی۔ دادی ابھی تک فون میں مصروف تھیں۔ درے مکنون خالی ذہن سی صوفے پر آ بیٹھی۔ ذرا دیر بعد اکرما چیس سمیت حاضر تھا، بساط اس کے سامنے بچھاتے ہوئے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بی ایزی، ہم کسی جنگ میں حصہ نہیں لے رہے۔ اس کے مخاطب کرنے پر درے مکنون نے کسی خیال سے نکل کر اسے دیکھا اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ویسے بھی آپ کی اطلاع کے لیے، میں چیس میں بہت کمزور واقع ہوا ہوں۔
بچپن سے آج تک دادی کے ساتھ کھیلا ہے مگر کبھی جیت نہیں سکا، مگر آج یقین ہے کہ آپ سے جیت جاؤں گا کیونکہ آپ کے چہرے پر لکھی ہار صاف نظر آ رہی ہے۔ گیم سیٹ کر کے وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ ایسی بات نہیں، میں ہارنے کے لیے تو نہیں کھیل رہی، جواباً دور مکنون بھی بہت دھیمے پن سے بولی۔ اکرما کے لیے یہ جملہ خاصا اچنبھے کا باعث تھا۔ بے اختیار لب مسکرا اٹھے۔ ایگزیکٹلی، میرا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ انسان کو جیت کے عزم کے ساتھ ہر میدان میں اترنا چاہیے اور پھر اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے، البتہ اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ہوگا تو وہی جو اس باری تعالیٰ کی چاہت ہے۔ پہلی چال چلتی اس نے کہا تو دور مکنون کے دل میں جیسے اس کا آخری فکرہ اتر گیا۔ پھر کافی کوشش کے باوجود وہ جم کر نہ کھیل سکی اور بری طرح ہاری۔ لگاتار 3 بازیاں اکرما نے چند منٹوں میں جیت لیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ سے جیتوں گا۔ آپ کی ہار تو آپ کے فیس پر درج تھی۔ اکرما نہ جانے واقعی اتنا خوش ہوا تھا یا محض اسے جتا رہا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی۔ تاہم اندازہ ضرور ہوا کہ وہ چیس کا خاصا مچا ہوا کھلاڑی ہے اور خود اپنے بارے میں جو کچھ پہلے دیر اس نے کہا تھا اس میں قطعاً صداقت نہیں تھی۔ وہ پرفیکٹ تھا۔ بابا کے ساتھ کتنی ہی بازیاں وہ لگاتار جیتا کرتی تھی۔ یہ وہ انڈور کھیل تھا جو اس کی انگلیوں کی ٹپس پر تھا، مگر وہ آج اور بہت ساری چیزوں کی طرح اپنی یہ صلاحیت بھی کھو چکی ہے۔ اس بات کا ادراک در حقیقت اسے تعصب سے دوچار کر گیا۔ کیا خیال ہے ایک بار اور ہاریں گی مجھ سے؟ اب وہ گویا اسے چیلنج کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتا اکرما جیت کی یقین سے سرشار تھا۔ یکدم دور مکنون کا دل چاہا کہ وہ اس کے اس ایقان کو جھٹلا دے۔ آج کئی سال بعد خواہش ہوئی کہ وہ ایک بار پھر ویسے ہی دور مکنون بن جائے جس کے مقابل کبھی کوئی ٹک نہیں سکا تھا، خاص طور پر اس گیم پر تو وہ اتھارٹی تھی۔ میں ہر بار ہاروں کیا یہ ضروری ہے؟ وہ جیسے تھک سی گئی تھی۔ اگر نہیں ہے تو ثابت کیجیے۔ اکرما نے بے نیازی سے کندھے جھٹکے۔ دور مکنون نے چند ثانیوں سے حیرت سے دیکھا اور پھر جھک کر بساط بچھانے لگی۔ اکرما کے لیے اس کا یہ رسپانس خاصا خوشائن تھا۔ لبوں پر آتی مسکراہٹ اس نے قصداً دبائی اور کھیل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس بار ابتدا دور مکنون نے کی تھی اور بظاہر بہت پرسکون نظر آتے اس کا دماغ جیسے ایک ہی نقطے پر مرکوز تھا اور وہ تھا ہر صورت جیت کا حصول۔ یہ بازی اس نے واقعی بے حد دل جمعی اور ارتکاز کے ساتھ کھیلی۔ اس کا اندازہ اکرما کو اس کی تیسری چال سے ہو ہی گیا تھا۔ اس نے جھکے سر سمیت نظر اٹھا کر دور مکنون کو دیکھا جو اس لمحے بہت دھیان سے مہروں کی پوزیشن جانچ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد اس نے پہلی بار کسی چیز میں دور مکنون کی مکمل دلچسپی اور بھرپور ارتکاز محسوس کیا۔ یہ بازی جیتنا اکرما کو قدرے مشکل لگا۔ اس نے جہاں تک ہو سکا دھیان چونکنے نہ دیا، مگر اس بار دور مکنون جیسے فارم میں آ چکی تھی اور نتیجہ یہ کچھ ہی منٹ بعد دور مکنون نے گیم جیت لی تھی۔ مکمل فیئر گیم نہیں تھا، کچھ چیٹنگ کی ہے آپ نے۔ ہارتے ہوئے اکرما نے براہ راست اس پر بے معنی کا الزام دھر دیا تھا، جبکہ دور مکنون بے یقینی سے کتنی ہی دیر چیس بورڈ کو تکتی رہی تھی۔ کیا وہ واقعی جیت گئی ہے؟ اور جب گہری سانس بھر کر سامنے بیٹھے اکرما کو نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا تھا۔ انداز صاف طیش دلانے والا تھا۔ دور مکنون کے چہرے پر یکدم رد عمل ابھرا۔ اس کی بھویں تن گئیں اور نظریں تیکھی ہو گئیں۔ کوئی چیٹنگ نہیں کی میں نے، آپ مان لیں کہ آپ ہار چکے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو اکرما بھی ساتھ ہی اٹھ گیا تھا۔ سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اسے خاصی بے نیازی سے دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھ سے جیت سکتی ہیں؟ میں آلریڈی آپ کو ہرا چکی ہوں۔ بڑا بے ساختہ اور برجستہ جواب آیا تھا۔ اکرما کھل کر ہنس پڑا۔ اس کی واضح ہنسی دور مکنون کو جھیپنے پر مجبور کر گئی۔ ایک بازی اور کھیلیں؟ وہ استفسار کر رہا تھا۔ بار بار ہارنا آسان نہیں ہوتا۔ جواب میں دور مکنون کا جملہ اسے حیران کر گیا۔ وہ گویا متنبہ کر رہی تھی، تاہم لہجہ بہت مدھم تھا۔ اکرما کے لیے یہ کوئی نئی دور مکنون تھی۔ اتنی بے ساختگی اور برجستگی گزرے مہینوں میں ایک بار بھی اس نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک سیکنڈ کے لیے مسکراہٹ کون کر غائب ہو گئی تھی۔ یہ تبدیلی بہت خوشگوار تھی۔ یہ تو ہے، سو بیٹر نیکسٹ ٹائم۔ جب تک شاید آپ سے ہارنے کا اسٹیمنا بھی آ جائے۔ اکرما نے خوشگواری سے کہتے ہوئے اس کی تائید کی تھی۔ اپنی ہار پر اس نے پہلے کبھی کسی کو اس قدر شگفتگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ حقیقتاً حیران ہو رہی تھی۔ جب وہ ہارتی تھی تو کئی گھنٹے اس کا موڈ خراب رہتا تھا، حتیٰ کہ آج بھی کئی سال بعد اس کے اندر کی دور مکنون اگر جاگی تھی تو محض شکست کی بنا پر۔ در حقیقت وہ جانتی نہیں تھی کہ اکرما آہستہ آہستہ دور مکنون کے اندر سوئی ہوئی اس پرانی دور مکنون کو جگانا چاہتا تھا، جیسے سنو وائٹ کی طرح کسی نے مصنوعی نیند سلا دیا ہے۔ چلیے اب جا کر سو جائیں آپ، جیت کی خوشی میں نیند اچھی آئے گی آپ کو۔ وہ کھڑی اس کے رویے پر غور کر رہی تھی۔ اب اس نے ہدایت دی تو سر ہلا کر دادی کے پاس کمرے میں چلی آئی اور یہ دیکھ کر اسے تھوڑا تعجب ہوا کہ دادی سو چکی تھیں۔ گویا نہ تو ان کی کال آدھا گھنٹہ لمبا ہوئی تھی اور نہ ہی انہیں چیس کھیلنے آنا تھا۔ اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے اس نے لاشعوری طور پر خود کو بہت پرسکون محسوس کیا
آج کئی سالوں بعد اپنا سب سے فیوریٹ کھیل کھیلا اور پھر جیت بھی لیا، اور وہ جو سوچتی تھی کہ اب کبھی دوبارہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکے گی، اس چھوٹی سی کامیابی پر اندر سے کھل سی گئی اور آگے بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے گویا تحریک مل گئی تھی۔ البتہ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہوگا تو وہی جو اس باری تعالیٰ کی چاہت ہے۔ سونے سے پہلے یہ فکرہ اس کے اندر باہر جیسے باز گشت بن کر گھومتا رہا، حتیٰ کہ وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ آج اسے خیال بھی نہیں رہا کہ اس کی ٹرینکولائزر سائڈ ٹیبل پر پڑی رہ گئی ہے۔ اکاؤنٹنگ کی لمبی لمبی کیلکولیشنز اب اپنے اختتام پر تھیں۔ اکرما اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، ساتھ ساتھ اسے بھی ضرورت پڑنے پر گائیڈ کرتا جا رہا تھا، جو سامنے ہی کارپٹ پر بیٹھی سینٹر ٹیبل پر رجسٹر رکھے 2+2 کرنے میں محو تھی کہ کسی کے کھنکارنے پر چونکی۔ اکرما بھی متوجہ ہوا۔ سیڑھیوں سے اوپر آتا ولی بیک وقت دونوں کی نگاہوں کا مرکز بنا۔ السلام علیکم، امید ہے میں نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ حسب معمول خوشگوار موڈ اور شوخ مسکراہٹ سمیت ولی خلاف توقع حاضر تھا۔ شوخی اور ذومعنی نظریں در مکنون اور اکرما پر تھیں۔ وعلیکم السلام، تم یہاں کیسے؟ اکرما نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اٹھ کر مصافحہ کیا۔ در مکنون البتہ اس دوران اپنی کیلکولیشنز مکمل کر چکی تھی، کتابیں سمیٹنے لگی۔ ولی کی شریر نظروں سے اسے سخت گھبراہٹ ہوتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے جس طرح کھنکار کر سلام کیا، در مکنون کو نروس کر دینے والا تھا۔ بس یوں ہی تم سے ملنے کو دل کیا تو آ گیا، مگر لگتا ہے تم شاید مصروف تھے۔ لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ شوخی سے اکرما کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس کے چہرے پر تنبیہ تحریر ہو گئی، مگر ادھر بھی ولی تھا، اسے پرواہ نہیں تھی۔ نہیں، بس در مکنون کو تھوڑا گائیڈ کر رہا تھا میں۔ سنجیدگی سے ولی کو گھور کر وہ در مکنون کی طرف متوجہ ہوا۔ ہو گئی کمپلیٹ کیلکولیشن؟ جی، اوکے، اب آپ جائیے، باقی خود کرنے کی کوشش کریں، اگر نہ ہو تو پھر میرے پاس آئیے گا۔ اس نے در مکنون کو گویا جانے کا سگنل دیا۔ اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں۔ وہ سیکنڈز کے اندر کتابیں اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مس در مکنون، سنیے، ابھی 2 قدم آگے بھی نہ بڑھائے تھے کہ ولی کے مخاطب کرنے پر کچھ حیران سی اس کی طرف مڑی۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ وہ بڑی شرافت سے اخلاق سے پیش آ رہا تھا۔ اکرما نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا، جسے وہ کمال صفائی سے نظر انداز کر گیا۔ جی ٹھیک ہوں، وہ کچھ گھبرا کر بولی تھی۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے موسم خاصا خنک ہو رہا ہے، اور ایسے میں گرین ٹی پینا نہ صرف اچھا لگتا ہے بلکہ صحت کے لیے بھی خاصا مفید ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ جواباً وہ اپنے مطلب پر اتر آیا تھا۔ در مکنون خالی ذہن سی اسے دیکھنے لگی، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ اکرما نے قدرے تیکھی نظریں ولی پر ڈالی، پھر در مکنون کو پکارا۔ در مکنون پلیز 1 کپ گرین ٹی بنا دیجیے۔ 1 کپ نہیں، 2 کپ، میں بھی پیوں گا نا، ولی بڑی بے تکلفی سے کہتا اکرما کے ساتھ ہی صوفے پر ٹک گیا تھا۔ در مکنون جی اچھا کہہ کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ ماشاء اللہ، کیا تابعداری ہے، ولی اب اسے چھیڑنے لگا تھا۔ ظاہر ہے اب ہر کوئی تمہاری طرح بے نہتا بیل تو ہونے سے رہا۔ اس نے انجان بننے میں ہی عافیت جانی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایک تو شریف بندہ اس سردی میں بائیک پر خوار ہوتا تم تک پہنچا ہے، اور تم نے چائے تک کا نہیں پوچھا تو مجبوراً سیلف سروس کرنی پڑی، مگر تمہیں شرم نہ آئی؟ آخر اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ولی لڑاکا عورتوں کی طرح شروع ہو گیا تھا۔ ہاں تو صبر بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ نہیں؟ شریف آدمی چھری تلے دم تو لیتا، مل جاتا اسے اپنے نصیب کا کچھ نہ کچھ۔ اکرما اسے شرمندہ کرتی نظروں سے دیکھنے لگا، مگر اس پر الٹا ہی اثر ہوا۔ اوہو، بڑا برا لگا ہے۔ ولی نے قصداً ذومعنی انداز اختیار کیا تھا، پھر کھسک کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، تمہیں میرا یہاں آنا برا لگا ہے یا کسی کا یہاں سے جانا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ بڑی عذراداری سے استفسار کر رہا تھا۔ اکرما نے جواباً اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا اور اسے تم کبھی نہیں سدھرو گے والی نظروں سے دیکھا۔ گھامڑ ہو تم اور ساری زندگی ایسے ہی رہو گے؟ کمال ہے یار، ایک تو میں حق درستی نبھا رہا ہوں، مگر تم ہو کہ خیر جانے دو۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کیا واقعی ان موصوفہ کو پڑھانے لگے ہو تم؟ ہاں کیوں؟ اس نے بھویں اچکائی۔ کیوں؟ یہ سوال تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ارے میرے یار، آخر تیرا کیا ہوگا؟ بجائے خوبصورت دوشیزاؤں کو بٹانے کے تم انہیں پڑھانے میں لگے ہو۔ دیکھنا اسی طرح بوڑھے ہو جاؤ گے ایک دن، اور پھر سر پکڑ کر رو گے۔ ولی کی فکر مندی کے جواب میں اکرما نے قصداً بیزاری کا تاثر دیا۔ ایسا ہوا بھی تو رونے کے لیے تمہارے پاس نہیں آؤں گا، آنا بھی مت، کیونکہ اس وقت میں اپنے پوتے کے سر پر صحرا سجا رہا ہوں گا، مجھے یوں بھی فرصت نہیں ہوگی۔ ویسے ایمان سے اکرما، جتنی دلچسپی تو نے لڑکیوں کو پڑھانے میں لی، اتنی لڑکیوں میں لی ہوتی تو آج کم سے کم 2 بچوں کا باپ ہوتا تو۔ ولی کا بے وقت کا واویلا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تو تم نے تو لی نا دلچسپی، پھر کیوں نہ بن گئے تم ابا جان؟ وہ ٹی وی آن کرتے بولا تھا۔
ہاں ہے، میرا کیا پوچھتے ہو یار، اپنے گھر میں 7واں نمبر ہے میرا، بڑی مشکل سے باری آ سکی تو محترمہ منگیتر صاحبہ اپنے گھر میں تیسری بیٹی نکلیں، سو ان کی باری اور میرا نمبر آتے آتے یہ وقت ہو گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ نمبر آ گیا، ورنہ مجھے تو شک تھا کہ اوپر سے بلاوا ہی آ جائے گا۔ جب تک تم یہ فضولیات بکنے کے لیے آئے ہو میرے پاس۔ اس کا دکھڑا سکون سے سننے کے بعد اس نے سوال کیا۔ ولی نے جواباً شاک کی نظریں اس پر جمائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، دور مکنون 2 کپ ٹرے میں سلیقے سے رکھے کچن سے برآمد ہوئی۔ ولی کی خاموشی پر اس نے بھی اس کی نظر کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی۔ تھینکس، خوش رہیے سدا۔ ٹرے میز پر رکھتے ہی ولی کا شکریہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ جواباً وہ محض اکرما پر ایک نظر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ کمال ہے، میری دی ہوئی دعا کے جواب میں ہی صحیح موصوفہ کو کچھ کہنا تو چاہیے تھا۔ خیر بھئی، محترمہ ایک عدد لڑکی ہیں اور لڑکیوں پر غرور سجتا ہے۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے وہ مسلسل بول رہا تھا۔ کم گوئی غرور نہیں ہوتی، بس عادت ہوتی ہے کسی کسی کی۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح چیٹر باکس نہیں ہوتا۔ اکرما نے گھونٹ لیتے سرسری لہجے میں کہا، جس پر ولی بے ساختہ ہنس پڑا۔ پھر لگ گیا نا برا؟ اب میں کچھ کہوں گا تو تم کہو گے میں فضول بک رہا ہوں۔ اچھا خیر چھوڑو، آج اتھر کی ویڈنگ اینیورسری ہے، تم چلو گے؟ نہیں، میرے لیے تھوڑا مشکل ہے، آج زارا آ رہی ہے اس لیے۔ اوہ ہاں، ساتھ میں بردخوئی کے لیے ایک عدد خاتون بھی ساتھ لا رہی ہیں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ صحیح بات ہے، تمہارے لیے تو مشکل ہی ہوگا آج آنا۔ ولی نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اچک لیا تھا۔ اکرما بس سخت نظروں سے اسے گھور کر رہ گیا۔ ویسے لڑکی ہے کیسی، تم نے دیکھی ہے؟ شاید نہیں، ہاں مگر دادی نے دیکھی ہے۔ اس کا اطمینان ولی کا دل جلا گیا۔ تو پھر نکاح بھی دادی سے ہی کروا دینا۔ ارے میرے بھائی، پوری زندگی گزارنی ہے تمہیں، دادی تو زیادہ سے زیادہ شکل اور سلیقہ ہی دیکھیں گی، مگر انڈرسٹینڈنگ تو تمہیں چاہیے ہوگی نا۔ تم ایسے کیسے اپنے فیوچر کی طرح بے فکر ہو سکتے ہو؟ بے فکر نہیں ہوں، چوائس دادی پر چھوڑ دی ہے میں نے، البتہ فائنل فیصلہ دادی مجھ سے کروائیں گی، گویا وہ کروائیں گی، تم خود نہیں کرو گے۔ جواباً وہ خاموش رہا۔ ویسے سچ ہے اکرما، آج کل کے دور میں تم جیسے تابع دار بیٹے کہاں ملتے ہیں؟ میری دادی مجھ پر اپنا فیصلہ تھوپتی تو میں ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ ولی نے صاف گوئی سے کہا، میں نے یہ اختیار اپنی خوشی سے دادی کو دیا ہے، انہوں نے میرے لیے پوری زندگی بہت کچھ کیا ہے ولی، ناؤ آئی ہیو ٹو پے بیک۔ وہ مطمئن تھا۔ ولی اس کے چہرے کو بغور دیکھتا جس پر سکون درج تھا۔ ولی کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی کسی الجھن میں نہیں، اس معاملے میں وہ بالکل واضح ہے۔ اچھی بات ہے، تو پھر تم اپنی مستقبل قریب کی ہو سکتی ہے وائف سے ملو، تاہم اگر کبھی میرے مشورے کی ضرورت پڑے تو بتانا، میں حاضر ہوں۔ اٹھتے ہوئے ولی نے خلوص سے کہا تھا۔ اکرما نے بھی تقلید کی، شکریہ تمہارے مشورے کے لیے، مجھے پتا ہے جیسے اول جلول خود ہو ویسے ہی مشورے بھی ہیں تمہارے۔ اس کے کندھے پر دھپ جماتے ہوئے اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ خیر مشورہ تو میں تمہیں خوبصورت ہی دیتا، یوں بھی میری قریب کی نظر کمزور نہیں تمہاری طرح۔ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ مطلب یہ کہ جب گھر میں سورج موجود ہے تو تم چاند ستاروں سے روشنی مانگنے کیوں چل پڑے ہو میرے بھائی؟ آئی تھنک یو اینڈ دور مکنون از پرفیکٹ میچ۔ ولی اس بار قطعی سنجیدہ تھا۔ اکرما نے چند ثانیے کے لیے دیکھا، شاید مذاق کر رہا ہو، مگر وہ واقعی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، کم آن یار، شی از جسٹ 20، پڑھنے کی عمر ہے یہ، جبکہ شادی کے لیے بندے کو تھوڑا میچور ہونا چاہیے۔ مجھے بالکل نہیں لگتا کہ یہ کوئی پرفیکٹ میچ ہے، یوں بھی مجھے ہاں جانتا ہوں میں، لوگ کم عمر لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں اور تمہیں ہم عمر کی تلاش ہے۔ پر ایک بات کہوں اکرما، ذہنی ہم آہنگی ضروری نہیں کہ صرف ہم عمر کے ساتھ ہی ہو سکے۔ بہرحال اٹس یور لائف، سو بیسٹ آف لک۔ خلوص سے کہتا ولی نیچے لاؤنج میں پہنچ چکا تھا، جہاں دادی شام کا اخبار ہاتھ میں لیے بیٹھی تھیں۔ ان سے سلام دعا کر کے وہ رکا نہیں اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اکرما نے خاموشی سے اس کی بات سن لی تھی۔ اوکے، اتھر کو میرا سلام کہنا، ویسے میں نے ایکسکیوز کر لیا تھا اس سے اور بھابھی سے بھی، گفٹ البتہ ڈیو ہے ان کا، بعد میں جا کر دے آؤں گا۔ ہاں آنسا شارجہ ریٹرن کے ساتھ دے کر آنا جا کر۔ بائیک سٹارٹ کرتے ہوئے ولی نے نئی اصطلاح استعمال کی۔ اکرما بے ساختہ مسکرایا۔ اس کے شارجہ ریٹرن کہنے پر دوستوں میں اس کی سب سے زیادہ ہم آہنگی ولید سے ہی تھی، جو پرائمری اسکول سے اس کے ساتھ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی ہر اچھی بری بات سن لیتا اور برداشت کر لیتا تھا۔ عبید بھائی اس سے 11 سال بڑے تھے، وہ ان سے کافی فاصلے پر رہا۔ ہمیشہ سیف اس سے عمر میں چھوٹا تھا۔ گھر میں صرف زحا سے دوستی رہی تھی اس کی، اور یہ زحا اور ولید کا ہی حوصلہ تھا جو اس سے اوٹ پٹانگ مذاق کر لیا کرتے تھے، جبکہ باقی سب کے لیے وہ خاصا سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والا شخص تھا۔ انٹر کامرس میں ولید اور اس کی ملاقات منصور اور اطہر سے ہوئی تھی۔ جب سے ہی ان چاروں کا گروپ بنا، جو آج تک
जूं का तू था। फिर उन चारों के दरमियान किसी पांचवी की कभी गुंजाइश निकल ना सकी, ना ज़रूरत महसूस हुई। वलीद के जाने के बाद वो अंदर आया तो सामने लाउंज में जोहा के पास बैठी सनी को गोद में जकड़े कुछ खिलाने की कोशिश कर रही दुर्रे मखनून नज़र का मरकज़ बनी। डार्क फिरोजी सूट पर ब्लैक कार्डिगन पहने, बालों की सादा सी चुटिया बनाए, अपने आप से लापरवाह वो सनी में मगन थी। अकरमा ने उसे इस बार वलीद के मशवरे के ज़ाविये से देखा। बहुत छोटी है ये, इतनी कम उम्र बीवी का तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया मैंने। गो की उम्र के मुकाबले में बहुत मैच्योर, मगर फिर भी क्या अकरमा शिराज़ी, सच कहो तुम्हें भी महज हमदर्दी है दुर्रे मखनून से। बात यह है कि बढ़ती हुई औरत किसी मर्द की ख्वाहिश नहीं होती। कोई उसके अंदर बड़ी साफ गोई से बोला था। अकरमा ने खुद को झुठलाने की बजाय निहायत ईमानदारी से सोचने की कोशिश की। अपने अंदर उठते इस सवाल का जवाब उसे खुद से चाहिए था। हेलो हेलो अकरमा भाई, अभी इन मासूफा को आने तो दीजिए, आप तो अभी से ख्यालों ख्वाबों में खोने लगे। रिदा ने एकदम उसके आगे चुटकी बजाकर कहते उसका सोच का ताना बाना बिखेर दिया। वो खुद से वापस आते यूं ही मुस्कुरा दिया था। तुमसे किसने कहा कि मैं वही सोच रहा हूँ जो तुम्हें लगता है? हो सकता है मेरी सोच का मरकज़ कोई और हो। वो उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए कसदन बोला था। क्या मतलब कोई और? क्या कोई और भी है नज़र में? जोहा इस दौरान उठकर उसके साथ वाले सोफे पर आ बैठी थी। हो भी सकता है, उसने शाने उचकाए। हो सकता नहीं, हो सकती मेरे भाई, जोहा ने तसही की। वैसे है कौन? रिदा भी करीब ही आ बैठी, बड़े तजस्सुस से सवाल किया। जोहा ने भी खूब ही घेरा था उसे। ओह कम ऑन, मैं मजाक कर रहा था। खैर मजाक तो नहीं कर रहे थे तुम, ये तो तय है कि तुम किसी के बारे में सोच ज़रूर रहे थे। अब ये अलग बात है कि हमें पता ना चाहो। वैसे सुना है आजकल आई कैब में काफ़ी खूबसूरत लड़कियां आई हुई हैं। जोहा को रिदा ने ठीक ठीक काम से लगा दिया था। वो उसे आसानी से छोड़ने पर तैयार नहीं थी। अच्छा, उसने यूं कहा जैसे ये इत्तला पहली बार मिली हो उसे। मतलब साथ का काफ़ी आना जाना हो रहा है आजकल उधर? शौकी से सवाल किया। हाँ हो सकता है वो वहाँ जाता भी हो। तुम्हारी तरह खुश जाहिद नहीं है वो, जब भी तो मुझे लगामें कस के रखना पड़ता है। जोहा ने बर्जस्ता कहा। उसे हंसी आ गई। अच्छा तुम ज़्यादा टालो मत, बताओ क्या कोई और है नज़र में? वैसे रिदा के इन लॉस में भी ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। खुद तुम्हारा आई कैम्प भरा है हसीनों से, तुम उधर क्यों नहीं देखते? जोहा की सुई वहीं अटकी हुई थी। स्टूडेंट्स के मामले में तो अकरमा भाई वाकई खुशकिस्मत हैं। इधर घर में भी सबसे हसीन लड़की उनकी शागिर्दा है। सैफ न जाने कब से उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, लुकमा देते वहीं आ बैठा। सो तो है, रिदा ने ग़ालिबन पहली बार उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। इसका जिक्र हुआ तो बिला इरादा उन चारों की निगाहें दुर्रे मखनून की तरफ उठ गईं, जो अभी भी सनी को गोद में लिए बैठी थी। न जाने सनी ने क्या शरारत की थी कि उसके लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट तैर रही थी। मुमकिन था कि वो एक बार फिर अपने अंदर झांकने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी मोहलत नहीं मिली और चचा जान के साथ अंदर दाखिल होती ज़ारा और खौला ने सब समेत उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। आसमा लॉज के सामने कार रुकी थी। सी ग्रीन कलर का आंचल बराबर वाले टेरेस पर लहराया। कार का दरवाज़ा बंद करते ज़ावियार अंसारी जैसे किसी तिलिस्म के ज़ेरे असर रुक गया था। एकदम उसकी तमाम हसियात मुतवज्जा हुई थी। उसकी निगाह उठने की देर से कि वो आंचल खुले दरवाजे के अंदर गायब हो गया। उसने पलके झपक कर एक बार फिर वहाँ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसकी मुतलाशी नज़रें इधर उधर भटक कर पलटने लगी थीं कि अकब से हेलो की आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ा। हेलो ज़बी। ब्लू सूट में मलबूस शहरीन हमेशा की तरह फ्रेश और स्मार्ट नज़र आ रही थी। ये तुम यहाँ खड़े इधर उधर क्या तलाश कर रहे हो? ज़ावियार की भवें उसके इस्तफसार पर सुगड़ कर एक ख़ास ज़ाविये पर आकर रुकी। तुमसे मतलब, तुम अपने काम से काम रखा करो। कार का दरवाज़ा बंद करते हुए ज़ावियार ने खुश लहजे में बेजारी से जवाब दिया। ये भी मेरा ही काम है डियर कज़न। आखिर को मैं अनऑफिशियली अपॉइंटेड एक इंतहाई माहिर सुराग रसां हूँ। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने फर्जी कॉलर गड़गड़ाते हुए तरोताज़ा मुस्कुराहट समेत कहा तो ज़ावियार चंद सेकंड उसे घूरता रहा, फिर कार लॉक करके उसे नज़रअंदाज करता आगे बढ़ने लगा। अरे मैं मेहमान हूँ, कम से कम हाल तो पूछो। शहरीन तेज़ी से डग भरते ज़ावियार के पीछे लपकी थी, जो इस लम्हे आंधी तूफान की तरह आगे की जानिब बढ़ रहा था। समाते क्या उधार दे रखी हैं? जवाब न पाकर वो कदरे ऊंची आवाज़ में बोली थी। लहजे में गुस्सा था। जवाबन ज़ावियार एकदम एड़ियों के बल मुड़ा था। नतीजतन शहरीन जो अपनी धुन में पीछे चली आ रही थी उसे टकराते टकराते बची। ना तो मैंने तुम्हें इनवाइट किया है, ना ही तुम मेरी मेहमान हो। डू यू गेट दिस? उसकी आंखों में जिस कदर तपिश थी, लहजे में उसी कदर रोदत थी। शहरीन जैसे एक लम्हे के लिए चुप सी रह गई। मगर मैं आई तो तुमसे मिलने ही हूँ, धीमी आवाज़ में कहा। क्यों? ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? उधर तीखापन हनूस था। बस यूं ही तुम्हारी खैरियत पूछनी थी इसलिए। शहरीन के लबों पर शरीर से मुस्कुराहट तैर गई।
کیوں؟ میری خیریت تو ایسے کون سے خطرات لاحق ہیں جو تمہیں یہاں آنا پڑا؟ زاویار کی بیزاری جیسے حد کو چھونے لگی۔ ہو سکتا ہے کوئی خطرہ ہو، جبھی تو محترم 3 دن سے غائب ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بولتے اندر لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ بات ہی اس نے ایسی کی تھی کہ زاویار کا پھٹ پڑنا طے تھا۔ مائنڈ یور اون بزنس، اس بار وہ باقاعدہ غرایا تھا۔ شیرین کی ہنسی بڑی بے ساختہ تھی اور پھر کچھ دیر تک اس کی ہنسی کو بریک نہیں لگا۔ چند سیکنڈ اسے گھورتے رہنے کے بعد زاویار نے لاؤنج میں رکھے صوفے پر بڑا کشن اٹھا کر ایک طرف اچھالتے ٹی وی کے عین سامنے جگہ سنبھال لی تھی۔ ساتھ ہی میز پر پڑا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ سچ زوی، جب تم غصہ کرتے ہو نا تو بالکل چھوٹے بچے لگتے ہو۔ وہ شیرین ہی کیا جس پر اثر ہو۔ یوں بھی زاویار کے غصے کی تو وہ جیسے عادی تھی۔ زاویار نے سخت نظروں سے اسے دیکھا مگر وہ اطمینان سے اس کے پیروں کے پاس پڑے فلور کشن پر ٹک گئی۔ ویسے تم تھے کہاں اتنے دن سے؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے جیسے سوال کیا تو لہجے میں سنجیدگی اور کچھ تشویش بھی تھی۔ زاویار نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ تم سے کس نے کہا میں کہیں گیا ہوا تھا؟ الٹا سوال کیا۔ ظاہر ہے مامی نے۔ شہرین نے شانے اچکائے۔ کتنی بار کہا ہے مت کہا کرو انہیں مامی۔ نہیں ہیں اب وہ تمہاری مامی۔ تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ زاویار کے سامنے اس کے لبوں سے لفظ مامی پھسل گیا تھا۔ نتیجہ تو بھوکتنا ہی تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دانتوں تلے زبان دبائی، پھر بولی، سوری، کیا کروں، عادت ہے بچپن کی۔ تمہاری کوئی بھی بری عادت آج تک نہیں چھٹی۔ زاویار کا انداز طنزیہ تھا جس پر شہرین نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ تم بات مت پلٹو، میں نے پوچھا 3 دن سے کہاں تھے؟ شہرین موضوع پر واپس آتے بولی تو زاویار نے لب بھینچ لیے، گویا جواب نہ دینے کا ارادہ تھا۔ ایک بات بتاؤ زوی، آخر تم اتنے بگوڑے کیوں ہو؟ جہاں کوئی مصیبت دیکھی بھاگ نکل کھڑے ہوئے۔ اس کا استفسار کڑا تھا۔ زاویار کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہونے لگیں۔ اسٹاپ اٹ شہرین، مزید کچھ مت کہنا، نہیں تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ جیسے غیظ و غضب سے پھٹنے کو تھا۔ واٹس نیو؟ تمہارا تو وتیرہ ہی یہی ہے، جہاں کچھ ناقابل برداشت ہوا نہیں۔ موصوف نے میدان چھوڑا نہیں۔ ارے کبھی جم کر کھیلنا بھی سیکھو ڈیئر۔ یہ کیا کہ کارڈ پسند نہیں تو گیم ہی چھوڑ کر چل دیے؟ شہرین کو گویا اس کے غصے کی پرواہ نہ تھی، نہ اس وقت اس کے آتش موڈ کی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ میں تمہیں ٹالریٹ کرتا ہوں۔ وہ بھی کیوں؟ چند ثانیوں سے غصے سے گھورنے کے بعد زاویار نے گویا سر جھٹکا۔ سو ود می، میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ آخر میں تمہیں جھیلتی ہی کیوں ہوں؟ تو مت جھیلو، کس نے کہا ہے کہ یہاں آیا کرو؟ یہ نہ تمہارے ماموں کا گھر ہے، نہ اس گھر کی لینڈ لیڈی تمہاری مامی ہے۔ اس کے لبوں پر سے گویا شرارے ہی برستے تھے اس بات پر۔ نہ ہو بھلے، مگر میرے کزن کا تو گھر ہے نا، میرے بچپن کے سب سے کڑوے کسیلے دوست کا آشیاں۔ وہ مزے سے بولی تھی، مجال ہے اس کی حوصلہ شکن گفتگو اس پر اثر کر جائے۔ یو آر امپاسبل۔ زاویار جیسے لاجواب سا ہو گیا۔ ویسے اتنا سڑا سا موڈ کیوں بنا کر بیٹھے ہو؟ 3 دن سے غائب تھے، مامی بہت پریشان تھی تمہارے لیے۔ روز فون کر کے پوچھتی تھیں۔ سچ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا انہیں مایوس کرتے ہوئے، مگر تم بتا کر گئے تو نہیں۔ تمہاری خبر گیری کے چکر میں 3-4 بار لاہور آغا جان کو کال کر لیا تھا میں نے۔ سچ کل تو ٹھیک ٹھاک سننے کو ملی ان سے کہ خواہ مجھے کیوں روز فون کر کے اپنے اماں بابا کا پیسہ برباد کر رہی ہو۔ اس نے منہ بناتے ہوئے بتایا تو زاویار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کچھ بھی تھا، اسے علم تھا کہ شہرین اس کے لیے کس قدر پریشان رہی ہوگی، مگر پھر بھی تیکھے پن سے بولا، کیا ضرورت تھی گمشدگی کا اشتہار چھاپنے کی؟ میں کوئی اسکول گوئنگ کڈ ہوں جو راستے میں کھو جاتا؟ کہیں جا سکتا ہوں کہیں بھی تو خود واپس آ بھی سکتا ہوں۔ ہاں مگر وہ ماں ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ بہت فکر مند تھی وہ۔ ان کی بات پر وہ طنز سے ہنسا۔ کوئی پریشان نہیں ہوتی وہ میرے لیے، نہ ہی فکر کرتی ہیں۔ اگر کرتی تو مجھے پاپا کے حوالے نہ کر دیتی، ایسے گھر نہیں چھوڑ آتی اپنا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ گھر چھوڑنے کی وجہ مامی نہیں ماموں تھے۔ جب وہی اپنی بیوی کی موجودگی میں ایک بچے کے ہوتے دوسری شادی رچا کر بیٹھ گئے تھے تو کیا کرتی وہ؟ جواباً وہ بحث پر اتر آئی، کر لیتی تھوڑا برداشت، ماں کیا نہیں سہتی اولاد کے لیے؟ میری خاطر قربانی نہیں دے سکتی تھی وہ تلملا اٹھا تھا، سختی سے بولا۔ شہرین اس بات پر ایک لمحے کو سے حیرت سے تکتی رہی۔ بہت افسوس کی بات ہے زوی، تم اتنا پڑھ لکھ کر بھی اتنے کنزرویٹو ہو۔ تمہارے نزدیک عورت کی اپنی کوئی انفرادی حیثیت نہیں ہوتی؟ تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ ہمیشہ ایسے معاملے میں قربانی عورت کو ہی دینی چاہیے؟ تمہارے پاپا نے تمہاری ماما کے ساتھ چیٹنگ کی اور تم کہتے ہو ان کو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ ایسی ہی کسی برداشت یا قربانی کی ڈیمانڈ تم اپنے پاپا سے کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولی تو لہجے میں غصہ تھا۔ زاویار لب بھیجے اسے سنے گیا۔ افسوس کہ تم بھی ایک کنونشنل مرد ہو، ایک فضول سے میل شاؤنڈس۔ وہ جلے ہوئے لہجے میں بولی تو زاویار نے گہری سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ تم یہی بک بک کرنے یہاں آئی تھی؟ وہ قطعی طور پر متاثر ہوئے بغیر بولا تو وہ چند ثانیوں سے عالم غضب میں گھورتی
پھر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ انداز ہمیشہ کا بچکانا تھا۔ زاویار نے بیزاری سے اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اس نے ملازمہ کو آواز دی، بشیرہ بی بی کچھ پینے کو لائیں۔ بی بی کچھ ٹھنڈا لائیے گا، صاحب بہادر کا دماغ خاصا گرم ہے اس وقت۔ اس کی تکلیف میں شہرین نے بھی ہانک لگائی تھی۔ میرا خیال ہے ٹھنڈے کی تم کو زیادہ ضرورت ہے، وہ برجستہ بولا تھا۔ جواباً شہرین نے اس کی طرف رخ پھیرا۔ جی نہیں شکریہ، آپ کی باتیں اگر دل جلاتی ہیں نا تو مامی کا پیار مجھے سب بھلا بھی دیتا ہے۔ یوں بھی آقا جان نے لاہور سے یہاں آتے وقت مجھے تاکید کی تھی کہ تمہارا خیال رکھوں، کچھ بچپن کا دوستی کا بھی خیال آڑے آ جاتا ہے۔ یوں بھی تمہاری اطلاع کے لیے تمہاری طرح کسی عاطف فشاں کے لاوے سے خمیر نہیں اٹھایا گیا میری مٹی کے لیے کہ سارا وقت کسی پنجابی فلم کے ہیرو کی طرح نخرے ہی کرتی رہوں۔ وہ بھڑک کر بولی اور یوں ان تمام لفظوں کے ذریعے گویا اپنا سارا غصہ اس نے نکال دیا تھا۔ ہو گیا ختم۔ اس کی ساری فضول بات اس نے گویا سکون سے سنی تھی۔ اختتام پر سوال کیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ انتہائی فضول شخص ہو تم، خود تو سارا وقت گرجتے برستے رہتے ہو اور کسی دوسرے انسان کو ڈھنگ سے غصہ بھی نہیں کرنے دیتے۔ تو گویا تم یہاں غصہ کرنے آئی تھی؟ ملازمہ کے تازہ اورنج جوس سرو کر کے جانے کے بعد اس نے پوچھا تو شہرین تو اس وقت ٹی وی پر ڈاکومنٹری کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ کچھ یاد آنے پر اس کی طرف مڑی۔ نہیں، ایک گڈ نیوز سنانے۔ گڈ نیوز؟ اور تم؟ قصداً حیرت اور مایوسی کا تاثر دیا۔ جی، ادھر تاثر نہیں تھا تو بولو، ورنہ جب تک پتہ نہیں دو گی یہاں سے جاؤ گی نہیں۔ طنزی انداز اس کی فطرت ثانی بن چکی تھی گویا، مگر شہرین نے قصداً نظر انداز کیا۔ خولہ آ رہی ہے کراچی۔ شہرین کے لہجے ہی نہیں آنکھوں میں بھی خوشی جھلک رہی تھی۔ خولہ؟ وہ خاصا حیران ہوا۔ خولہ؟ تمہیں کس نے بتایا؟ خولہ نے؟ تمہیں میل نہیں آئی اس کی؟ پتہ نہیں، میں نے اپنا ان باکس چیک نہیں کیا۔ ویسے وہ کیوں آ رہی ہے، وہ بھی کراچی؟ اس نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا تھا۔ بائی دا وے، جس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے تم 3 دن سے غائب تھے وہ اسی ڈھول کو گلے ڈالنے آ رہی ہے۔ شہرین نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تو زاویار کی بھویں سکڑیں۔ مطلب خولہ یہاں شادی کرنے آ رہی ہے؟ بلا ارادہ وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ جی جناب، ویسے مان لو، آخر تمہارے منہ سے یہ اعتراف اگلوا ہی لیا میں نے کہ تم شادی سے بھاگ رہے ہو۔ شہرین نے پھر فرضی کالر کھڑکائے۔ زاویار نے فی الفور اسے نظر انداز کیا۔ کمال ہے، بلا خولہ کیسے شادی پر راضی ہو گئی؟ اس کے گھر والوں کا اصرار تھا۔ یوں بھی اس کی دونوں شرطیں تو پوری ہو گئیں نا۔ وہ لمب سے MS کرنا چاہتی تھی اور اس کے بعد 3-4 سال جاب، اور وہ سب اس نے کر لیا ہے، لہٰذا اب وہ اپنے خاندان کی موسٹ ایلیجبل بیچلر ہے۔ از شی انگیجڈ ناؤ؟ سوال کیا۔ نہیں، وہ زارا بھابی کے ساتھ آ رہی ہے کراچی۔ بتا رہی تھی کہ زارا بھابی کے کزن ہے کوئی موصوف، لمبی چوڑی ڈگری لے کر US سے۔ وہ خولہ کو پسند ہے بندہ؟ نہیں، اس نے ابھی دیکھا ہی کہاں، یہاں آ کر ہی ہونی ہے بلائنڈ ڈیٹ بقول اس کے برتقواں۔ وہ ہستی۔ اور جو بندہ سمجھ میں نہیں آیا یا خود خولہ کو ریجیکٹ کر دیا گیا تو؟ زاویار جو اس کے سپ لیتا استفسار کر رہا تھا۔ ان فیکٹ وہ یہیں زارا بھابی کی سسٹر کی شادی اٹینڈ کرنے آ رہی ہے۔ یہ حضرت سمجھ میں نہیں آئے تو وہ بھی بیگانی شادی اس کے لیے ممکنہ منی سوئمبر بن سکتی ہے۔ شہرین خاصی پر امید تھی، مزے سے بولی۔ زاویار خاموش رہا۔ چلو بالآخر ہم تینوں کی مثلث میں سے کسی نے تو اپنی راہ چنی۔ مجھے تو ہمیشہ سے ہی یقین تھا کہ ہم تینوں میں خولہ سب سے عقل مند ہے، ہر کام اس نے وقت پر کیا ہے۔ اب دیکھو نا، شادی بھی کر رہی ہے۔ وہ واقعی سمجھدار ہے، اور اگر تمہارے نزدیک عقل مندی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے شادی ہی کرنا ضروری ہے تو تم کیوں نہیں یہ نیک کام کر ڈالتے؟ زاویار خاصا زہرخند ہوا اس جملے پر۔ جواباً وہ خوش دلی سے ہنسی، پھر مزے سے بولی۔ جس دن میرا سول میٹ، میرا مسٹر رائٹ مل گیا نا، یقین کرو ذرا دیر نہیں کروں گی۔ شہرین کا شوخ انداز شرارت سے بھرپور تھا۔ زاویار نے اسے شرمندہ کرتی نظروں سے دیکھا، مگر ادھر پرواہ نہ تھی۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے ایسی بات کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے باقاعدہ شرم دلائی تو شہرین یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ سچ کہوں، اس نے زاویار کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر سنجیدگی سے بولی، ایمان سے بالکل نہیں آتی۔ بات کے اختتام پر بے ساختہ قہقہ لگایا تو چند ثانیے کے لیے زاویار اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ لڑکیاں بھی کیسی ہوتی ہیں، ہنستی ہیں تو دل سے اور روتی ہیں تو دل سے۔ جب ہنستی ہیں تو سارا منظر روشن ہو جاتا ہے، اور جب روتی ہیں تو کیا اس کی آنکھیں بھی روتی ہوں گی؟ وہ حسین آنکھیں کہ جب وہ ہنستی تھی تو اس کی آنکھیں بھی ساتھ ہنسا کرتی تھیں۔ ہیلو مسٹر، کم بیک، میں ابھی یہیں ہوں۔ شہرین نے اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے چونکایا۔ تو کس نے کہا ہے یہاں رہو؟ کہنے کی ضرورت بھی نہیں، بس مامی آتی ہیں تو ان سے مل کر نکل جاتی ہوں۔ تم چلو گے میرے ساتھ؟ خولہ کی طرف رسٹ واچ پر نظر ڈال کر سوال کیا۔ ویل آئی ایم سو سوری، میں مس خولہ سے ملنے کسی ارے غیرے کے گھر نہیں جاؤں گا۔ جس سے مجھ سے ملنا ہے وہ اس گھر میں چل کر آ سکتا ہے۔ بہت مشکل ایڈریس نہیں ہے میرا۔ کندھے اچکا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
دیٹس کول، اس کا مطلب اب ہم تمہارے گھر آ سکتے ہیں؟ اس کی بات سے شہرین نے اپنی مرضی کا مطلب نکال کر چہکتے ہوئے کہا۔ تب بھی وہ مڑے بغیر آگے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ بالکل آقا جان کی طرح ہے، تنخو اور خود سر۔ جاتے ہوئے زاویار کو دیکھ کر اس نے سر جھٹکا تھا۔ آج کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ آج اسے یہاں دیکھ کر وہ پچھلی بار کی طرح غضبناک نہیں ہوا تھا۔ اسی لمحے اسے باہر پورٹیکو میں آسماں مامی کی گاڑی رکنے کی آواز آئی تو وہ بھی اورنج جوس کا آخری سپ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور یہ ہے اکرما، میرا کزن۔ سب کے تعارف کے بعد زارا خولہ کو اکرما کے پاس لے آئی تھی، جو اس وقت منصور کی اچانک آ جانے والی کال اٹینڈ کرنے کے لیے لاؤنج سے کچن کی طرف چلا آیا تھا۔ السلام علیکم، خولہ نے تکلف آمیز انداز میں سلام کیا تھا۔ اکرما اخلا کر مسکرایا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ کوائٹ ویل، اور سفر کیسا گزرا آپ سب کا؟ اب وہ زارا سے مخاطب تھا۔ اچھا تھا، ویسے تم سناؤ کیسے ہو؟ زارا پوچھ رہی تھی۔ دعا ہے آپ کی۔ کچن کے دروازے سے لگ کر کھڑا اکرما خولہ کی نظروں کا مرکز تھا۔ زارا مسکرا دی، پھر پلٹ کر خولہ سے بولی، پتہ ہے خولہ، میری شادی پر جس طرح اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے تم وی آئی پی تھیں، اسی طرح میرے میکے سے یہ حضرت بھی اپنے سی اے کے ایگزامز کے چکر میں صرف بارات میں شامل ہوئے تھے، جبکہ تم نے تو ریکارڈ ہی توڑ ڈالا تھا۔ اظہار کی سگی بہن ہوتے ہوئے بھی صرف ولیمے میں شرکت کی تھی تم نے۔ انفیکٹ میرے اے لیولز کے ایگزام تھے ان دنوں اور لاہور سے میں بار بار نہیں آ سکتی تھی، خولہ قدرے شرمندگی سے بولی تھی۔ اکرما کے ساتھ اسے قدرے خفت کا سامنا تھا۔ یہ بھابھی بھی نا بس بنا سوچے سمجھے ہی بولے جاتی ہیں۔ کیا سوچ رہا ہوگا یہ بندہ کہ فیملی کی محض اتنی ہی اہمیت ہے میری نگاہ میں؟ وہی تو، ایک طرف تمہاری مجبوری تو دوسری طرف ان موصوف کی مصروفیت۔ یہی وجہ ہے کہ آج مجھے تم لوگوں کا تعارف کروانا پڑ رہا ہے، جبکہ میری شادی کو ماشاءاللہ یہ 7واں سال ہے۔ چلو دیر آئے درست آئے۔ تم سناؤ، اظہار بھائی کیسے ہیں اور کب آ رہے ہیں؟ اکرما نے موضوع بدلا۔ 2 ہفتے بعد کی فلائٹ ہے ان کی۔ ویسے ٹھیک ہیں وہ، ان سے ملے کافی وقت ہو گیا۔ بس اس بار میں بھی یہیں ہوں اور وہ بھی یہیں ہوں گے، ہوپ فلی اچھی کمپنی رہے گی۔ مشکل ہے، زارا نے گویا چڑھانے کو کہا، کیونکہ تمہارے جیسے بورنگ نہیں، خاصے خوش مزاج ہیں میرے شوہر۔ کوئی بات نہیں، مجھے تو اچھے خوش مزاج جھیل رہے ہیں۔ ایک اور وہ صحیح، گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولتا وہ خولہ کو متوجہ کرنے میں خاصا کامیاب رہا تھا۔ بندہ وہ واقعی ٹھیک ٹھاک اسمارٹ ہے۔ چلو اچھا ہے، خولہ بیوی کے ساتھ رہیں گے کچھ وقت تو مزاج سے بھی کس حد تک آ گئی ہو جائے گی۔ ویل سیڈ، زارا ایک بار پھر کھل کر ہنستی تھی۔ ماما، آپ نے ان کا انٹروڈکشن نہیں کروایا؟ ہو از شی؟ ایمن کی آواز پر ان تینوں نے بیک وقت کچن کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ درِ مکنون کا آنچل مٹھی میں قید کیے پوچھ رہی تھی۔ درِ مکنون یقیناً اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، جبھی کچھ نروس سی ہو گئی۔ ارے دوری، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ زارا نے اسے پکارا تو وہ ڈھیلے ڈھالے قدم اٹھاتی ان کے پاس چلی آئی اور سلام کیا۔ اکرما نے نوٹ کیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر جو سکون تھا وہ اب پریشانی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف نظر آیا تھا۔ اکرما کو، کیا حال ہے، کیسی ہو؟ مجھ سے ملنے باہر کیوں نہیں آئیں؟ زارا نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سوال کیا، جو اس وقت برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں کافی بنانے کے لیے یہاں آ گئی تھی۔ اسے بہانے سوچنے میں قدرے وقت لگا تھا۔ زارا نے ہمدردی بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر خولہ سے مخاطب ہوئی۔ خولہ، اس سے ملو، یہ میری سویٹ کزن درِ مکنون ہے۔ زارا کی قطع کلامی کرتے خولہ نے مسکرا کر اس تعارف مکمل کیا تو زارا اور اکرما دونوں چونکے۔ تم جانتی ہو اسے؟ زارا نے درِ مکنون کی طرف دیکھا جو بمشکل پھیکی سی مسکراہٹ لبوں تک لانے میں کامیاب ہو سکی۔ لاہور میں یہ آغا جان کی پڑوسی ہوا کرتی تھی۔ انفیکٹ یہ اور اینی بیسٹ فرینڈ تھیں۔ خاصا آنا جانا تھا اینی کا درِ مکنون کے گھر، خولہ نے مسکرا کر بتایا تھا۔ اکرما نے نوٹ کیا کہ درِ مکنون جیسے اس طرح پہچان لیے جانے پر سفید پڑ گئی تھی اور یقیناً اسی وجہ سے وہ کچن میں چلی آئی تھی، جبکہ خولہ اسے اچانک سامنے پا کر بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کہاں غائب تھی تم دوری، کیسی ہو تم؟ خولہ درِ مکنون سے بڑی اخلاق سے پوچھ رہی تھی۔ جی اچھی ہوں۔ وہ تو تم ضرورت سے زیادہ ہو اور اب تو اور بھی چارمنگ ہو گئی ہو، سچ تم پر اب تو نظر نہیں ٹھہرتی۔ خولہ ایمانداری اور اپنائیت سے ہنستے ہوئے بولی تو درِ مکنون اس ستائش پر یکدم خاموش ہو گئی۔ کبھی یہ تعریف اور توصیف اس کے خون کو بڑھایا کرتی تھی، مگر اب یہ الفاظ اسے اپنے رخسار پر کسی تماچے کی طرح پڑتے محسوس ہوتے۔ ارے میں نے تمہارے حسن کی تعریف کی ہے بھائی، کم از کم تھینکس کہنا تو بنتا ہے۔ خولہ اس وقت اکرما کی موجودگی اکثر بھلائے درِ مکنون سے محو گفتگو تھی، جس کی گہری نظریں درِ مکنون کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پڑھنے میں مصروف تھیں کہ سیل فون پر ہونے والی مسلسل بیل نے اسے متوجہ کر لیا، لہٰذا وہ معذرت کر کے وہاں سے چلا آیا تھا۔ دوسری طرف اتھر تھا۔ ولی کو تو اس نے منع کر دیا تھا کہ وہ اتھر کی اینیورسری میں نہیں جائے گا، مگر اتھر کسی طور
مگر اطہر کسی طور راضی نہیں ہو رہا تھا، سو ناچار اسے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ کئی منٹوں کی بحث کے بعد بالآخر اسے جانے کے لیے تیار ہونا ہی پڑا۔ اکرما بھائی، دادی آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ اصغری دادی کا پیغام لائی تھی۔ میں آ رہا ہوں، پرفیوم اسپرے کرتے اس نے بجلت کہا اور رسٹ واچ باندھتا اصغری کی تقلید میں ہی نیچے اتر آیا۔ دادی کہاں ہیں؟ کچن میں ہیں۔ اصغری کے مطلع کرنے پر وہ سر ہلاتا کچن میں چلا آیا۔ اوہو، یہ اتنی تیاری کس لیے میرے بھائی؟ کہاں جانے کا قصد ہے؟ دادی کے ساتھ موجود زارا نے دروازے سے اندر آتے اکرما کو دیکھتے ہی شوق سے سوال کیا۔ بس وہ اطہر کا فون آ گیا تھا، دھمکی دی ہے کہ اگر آج میں اس کے فنکشن میں نہیں آیا تو وہ یہاں آ جائے گا۔ کیوں اطہر کے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آج اس کی تیسری ویڈنگ اینیورسری ہے، 2 بچوں کا باپ بن چکا ہے وہ۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، دادی فوراً بول پڑی۔ اچھا، زارا نے حیرت کا اظہار کیا۔ سالوں سے اس کے یہ 4 دوست گھر آتے جاتے تھے، لہٰذا واقفیت سب کی تھی ان سے۔ اور منصور کی بھی ایک بیٹی ہے۔ زوہا نے مزید اطلاعات دیں۔ اور ولی بھی اب انگیجڈ ہے۔ اکرما سمجھ رہا تھا خواتین یہ اطلاعات کس لیے دے رہی ہیں، لہٰذا زارا کی شرم دلانے والی نظروں پر مسکرانے لگا۔ ماشاءاللہ اکرما، تمہارے سارے دوست ٹھکانے لگ گئے ہیں اور تم اب تک شتب مہار بنے گھوم رہے ہو۔ زارا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ تو آپ لوگ کیوں جیلس ہیں؟ اس نے دونوں بہنوں کو قدر شرارت سے دیکھا تو پیچھے گول میز کے پاس کھڑی سلام سے نبرد عازمہ در مکنون نے بے اختیار نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔